السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اچھا, مقصد کچھ بہت ضروری لیکن سینسٹیو باتوں پہ جھنجھوڑنا ہے, تو میں اتنا کچھ سینسر کرنے کی کوشش کر سکوں, جس حد تک بھی نپی تلی بات کر سکوں کوشش کرتا ہوں. اور آپ سے جو سوال پوچھوں تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اگر اس کا جواب دے رہے ہیں, جیسے میں آپ سے اگر کچھ باتیں پوچھ رہا ہوں, تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو جج کروں گا کہ آپ اگر وہ بات بتا رہے ہیں تو آپ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں جی میں آپ سے, جیسے ابھی میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ اب سب ایڈلٹ ہیں, تو آپ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اگر آپ مجھے کوئی دو چیز باتیں بتا رہے ہوں گے تو میں یہ ازیوم نہیں کروں گا کہ آپ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے. آپ لوگ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, obviously میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور ایک آفیشلی اسلامی ملک کے کانٹیکسٹ میں, ہاں آفیشلی اسلامی ملک کے کانٹیکسٹ میں, اسی میں رہ کے ہم ایک بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ویسے تو پڑھائی سے ٹائم کم ہی نکال پاتے ہوں گے, لیکن پھر بھی اب کی ایج میں, بچپن نہیں پوچھ رہا, اب کی ایج کی بات کر رہا ہوں, اب جب آپ ایڈلٹس ہیں اس ایج کی بات کر رہا ہوں. اپنا بھی بتا سکتے ہیں, اور جو آپ کا اگر کوئی ویسے نالج ہے کہ آج کل کا جوان کیا کر رہا ہے, تو لیئر ٹائم میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں جس کو ہم کہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے, یا دل کر رہا ہے کہ ہاں جی چلو یہ دوست اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ دل کر رہا ہے موویز دیکھنے چلے جائیں, جیسے اس طرح سے پوچھ رہا ہوں کہ فار انٹرٹینمنٹ ہمارے اس وقت اس پاکستانی کانٹیکسٹ میں آپ کے ایج گروپ میں, اور آپ تو ٹھیک ہے ابھی میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ تو سی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں, زیادہ تر کوئی سن بھی رہا ہوگا تو وہ بھی سی اے کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, لیکن یونیورسٹی والے بھی ہو سکتے ہیں. تو سب کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے پاس فار دس؟ موویز ہیں, گیمز ہیں, اسپورٹس کیا لیتے ہیں, وہ گیم تو پھر وہ موبائل والی بھی ہوتی ہیں, اسپورٹس کیا لیتا ہوں ہے, کرکٹ موبائل والی, واہ بھائی, چلیں ای گیمز ہو گئی جی. ریلز, اس کو میں اگر کلاسیفائی کروں تو کیا کہیں, سوشل میڈیا, شارٹ ویڈیوز, شارٹس, یہ اب وہ آگے ریلز ہیں یا ہے وہ ٹک ٹاک پہ کیا ہوتا ہے, ریلز ہی ہوتی ہیں ان کو. اچھا, اور جی نیوز, اچھا انٹرٹینمنٹ کے لیے نیوز, اچھا گھومنا پھرنا, آؤٹنگ, آوارہ گردی ہے جی, سانگس جی, سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کی شکل سے سمجھ آ گیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ میں تو یہ آوارہ گردی کہہ لیتا ہوں, آوارہ گردی, آوارہ گردی ہے. اور ایجوکیشنل ٹور کے لیے آپ کہیں بازاروں میں یا پارکس وغیرہ میں, تو میں آپ کے جذبات پہنچ گئے مجھ تک. اور کیا بولا تھا, سانگز ہو گئے, اور ٹی وی, موویز, ٹی وی, یہی ہے میرے خیال میں نا. اور میرے خیال میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ذرا سافٹ لیکن وہ ڈرگس ٹائپ میں بھی
مجھے ایک لڑکا پچھلے دنوں کو بتا رہا تھا یہ یونیورسٹی وغیرہ کا کہ دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں یار, شیشہ, چلو میں شیشہ لکھ لیتا ہوں, کوئی سبسٹینس ہے, لڑکیوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا, آؤٹنگ کرنا, گھومنا پھرنا, ٹھیک ہے, آوارہ گردی ہو گئی. اب وہ یہ پھر فرینڈس کے ساتھ ہے, فرینڈس کے ساتھ گھومنا پھرنا. اور سیریسلی کوشش دیکھیں, میں پوری کوشش کروں گا کہ میں, کیونکہ دیکھو مقصد یہاں پر شوگر لگانا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور جن کو شیطان اتنی شدید طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے, تو ہمیں بہت دھیان دینا چاہیے ان چیزوں کی طرف. اس لیے مقصد ہے اس ٹاک کا, تو کوشش سیریس رہنے کی کر لیتے ہیں, باقی ہنسی آگے تو آگے. لیکن جی چیٹنگ یہ کہاں ہوتی ہے؟ نہیں مطلب میں جب آپ کی ایج میں تھا تو وہ کافی چیٹ رومز وغیرہ ہوتے تھے, وہ تو میرا نہیں خیال تھا کہ چیٹ بھی اس طرح سے ہیں. چلو چیٹنگ ہوتی ہوگی, چلو ہوں گے کوئی پلیٹ فارم ہوں گے چیٹنگ کے, میرے علم میں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا تھا اب بھی یہ سب ہوتا ہے. کافی ہے میرے خیال میں, ہے نا؟ کیا کوئی اور کوئی امپورٹنٹ چیز مس کر رہا ہوں تو ضرور بتائیں. ان سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ یہ سب ہنسی خوشی مزہ ریلیکس کرنے کے لیے, مینٹلی ریلیکس کرنے کے لیے, سٹریس تھے, پڑھائی کا سٹریس تھا, کوئی گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا, ہر ایک گھر میں الگ طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی کسی کو ماں باپ کے درمیان کی ٹینشن کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کی بہن کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کے کمبائنڈ فیملی کے مسئلے ہوتے ہیں, بہت طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی کمبائنڈ فیملی میں رہ رہا ہوتا ہے, چچا تایا پھپھو, بہت عجیب طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, اور ہر گھر میں اپنی طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, کئی جائیداد کے مسئلے ہوتے ہیں. تو گھر کی پریشانی ہے تو وہ ریلیکس کرنے کے لیے یہ ان موقعوں میں ریلیکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. چلیں اس کی بات کرتے ہیں, ان سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اچھا کس طرح کی موویز؟ چلیں موویز کی ٹائپس بتا لیتے ہیں جی. ایکشن, چلو ٹھیک ہے, ایکشن, کامیڈی, یعنی چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ مسالہ موویز. کوئی بیٹھ کے 8 مووی تو نہیں دیکھ رہا ہوگا ریلیکس ہونے کے لیے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہونا 8 موویز کیا ہوتی ہیں. تو 8 موویز نہیں, ڈاکومنٹری نہیں, مطلب جیسے جو ایکٹر, ایک تو نا ہیرو, ایک کچھ ایکٹرز ہوتے ہیں, جیسے کوئی مثال تو ایکٹر ہو, نانا پاٹیکر ہو گیا, چلیں, اور چلیں انڈیا کے ہی ہو گئے, نہیں وہ ایکٹر تھوڑی یار, تو ہیرو ہے, نصیر الدین شاہ ہو گئے. ان لوگوں کے مین لیڈ لے کے مووی بن جانا, وہ کوئی کمرشل مووی تھوڑی ہوگی. تو وہ 8 موویز وہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہوگا, وہ آپ لوگ ٹائم پاس کے لیے نہیں دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں مسالہ ہے, گانے جانے ہیں, کامیڈی ہے. اچھا آپ ذرا کامیڈی پہ فوکس کر کے دیکھیں کس ٹائپ کی کامیڈی ہوگی. ذرا آج کل کے آپ ساری موویز, چاہے وہ پاکستانی ہیں, چاہے انگلش ہیں, چاہے انڈین ہیں, جو بھی آپ جہاں تک کی بھی رسائی ہے آپ کو, جس کو آپ کامیڈی کہہ رہے ہیں, ان کا کانٹینٹ کیا ہے, کس طرح کی کامیڈی ہے؟ اگر ان پہ واقعی غور کریں تو گندے مذاق ہیں, گندے مذاق ہیں. اور کچھ سالوں سے, ورنہ اگر میں جب آپ کی ایج میں تھا, ڈبل ایج ہوگی میری آپ سے, 2-4 سال زیادہ ہوگی شاید, 45 سال کا ہوں میں, تو میں جب آپ کی ایج میں تھا اس دور میں موویز ڈراماز کی کامیڈی کے اندر ہومو سیکچولیٹی نہیں تھی, ہم جنس پرنسی نہیں تھی, یہ نہیں تھا. اب ہے, اب مذاقوں کے اندر یہ ہے. اب ایسے مذاق موویز ڈراماز کے اندر ہیں جس میں ہم جنس پرستی ہے, یہ پہلے نہیں تھا. اب آپ جس طرح کی موویز کامیڈی آپ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ گندے مذاق ہیں, ڈوئل میننگ ہے, تو اس پہ ہنسی کیوں رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ دوسرا والا مطلب لے رہے ہوتے ہیں, اور آپ ہنس اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے, اسی لیے ہنس رہے ہوتے ہیں نا. ڈوئل میننگ, تو اگر بالکل اس مذاق کے الفاظ دیکھیں تو اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے.
तभी तो डुअल मीनिंग कह रहे हैं कि उसका एक साफ मतलब भी बनता है और एक गंदा मतलब भी बनता है। तो हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इसके पीछे गंदा मतलब छुपा हुआ है। तो ये जो कॉमेडी है ना, अच्छा इसी तरह ये जितने भी मूवीज हैं, टीवी ड्रामे हैं, इनमें इमोशंस बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, और वो इमोशंस दीन के इमोशंस नहीं होते, वालिदैन की खिदमत के नहीं होते, मुल्क की खिदमत के नहीं होते। एक्सेप्शंस आर देयर। ऐसी मूवीज, ऐसे ड्रामाज बिल्कुल हुए हैं, होते हैं, अब भी होते हैं, कि जिनको देखने के बाद जो कौमियत है, जो कौमियत का जज्बा है वो बढ़ता है। ऐसे होते हैं, ऐसे गाने भी होते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। तो मॉसेस लेवल की जो मूवीज हैं या कॉमेडी है, कॉमेडी गंद इन्वॉल्व है, गंद लिटरली गंद है, और इमोशंस इन्वॉल्व हैं। और इमोशंस किससे रिलेटेड? मां बाप से रिलेटेड है? नहीं, अपोजिट जेंडर से रिलेटेड। ये हो ही नहीं सकता कि एक मसाला मूवी हो, एंटरटेनमेंट पब्लिक के लिए बनाई गई है, और उसमें इमोशंस, कोई लव एंगल इन्वॉल्व ना हो। ये हो नहीं सकता। तो आप लोगों की इस एंटरटेनमेंट से गंद निकल रहा है, गलाजत है ना, गंदे मजाक तो गलाजत है, और तो कुछ नहीं है। यानी आप देखें, आपने पखाना किया और उठा के खा लिया, गलाजत है ना, मतलब कि मैंने गलाजत ही बोली है ना। तो ये मैंने जान के ये गंदी बात इसलिए बोली है कि कॉमेडी में जो अब की कॉमेडी है, वरना साफ कॉमेडी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अब मेजॉरिटी डुअल मीनिंग, गंदे जोक्स, हम जिन्स परस्ती के रेफरेंसेस, क्यों? गलाजत के लिए, गंदगी के लिए। तो इसका आउटकम क्या निकल रहा है कि आपके जहनों में गंदगी आ रही, या पाक साफ होते जा रहे हैं, गंदगी आ रही है। दूसरी जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, यानी आपका भी दिल अंदर कर रहा है कि अच्छा मेरी भी लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी होनी चाहिए थी, या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। और इसके साथ में इसको भी जोड़ रहा हूं, ज्यादा सॉन्ग्स कौन से हिट हो रहे हैं? आप गाने सुन रहे हैं, आप कहते जी पढ़ाई कर करके थक गए, तो हम ना गाने सुन रहे हैं, जरा रिलैक्स हो जाते हैं, हम माइंड रिलैक्स हो जाता है। कौन से गाने सुन रहे होते हैं? पाक सरजमीन शाद बाद है, जो नौजवानों में ज्यादा गाने मशहूर होते हैं ना, या तो वो होते हैं कोई पार्टी सॉन्ग्स टाइप, लेकिन वो मूड पे डिपेंड करता है। जब ज्यादा लोग हों, जैसे आप में से अगर कोई जिम जाता हो, कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज है, कोई मार्शल आर्ट्स है, कुछ भी है, तो अगर आप जिम जाते हो तो वहां पर जरा हाई बीट के सॉन्ग्स लगे होते हैं, पंजाबी सॉन्ग लगे होंगे या इंग्लिश लगे होंगे, क्योंकि वो रिदम बनाते हैं बॉडी के अंदर। तो इसी तरह से कोई ऐसे मशहूर गाने जो जरा पार्टी सॉन्ग्स होंगे। अच्छा देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन होने के लिए इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है? और 10-12 साल हुए मुझे ये रखे हुए, ठीक है? तो अगर मैं आपको जो भी बात बता रहा हूं, हो सकता है मेरे जवानी में उसका एक्सपीरियंस रहा हो, या हो सकता है भाई ऑब्जर्वेशन से भी बहुत सारी चीजें पता होती हैं, कान आंखें खुली होती हैं। क्या बता रहा था मैं? नहीं, जिम से आगे चला गया था। हाँ, ये जो पार्टी सॉन्ग्स टाइप हैं, ये अकेले बैठ के नहीं कुछ सुन रहा होता। अकेले बैठ के क्या सुन रहे होंगे यार? सुनते ही होंगे ना गाने, नुसरत फतेह अली खान के गाने सुनते होंगे। नुसरत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली कह रहा हूं, राहत फतेह अली खान नहीं कह रहा। वाह, हाँ जी, कोई मशहूर सिंगर, सीरियस वाला, सीरियस वाला यार, वो तो एंटरटेनमेंट है ना वैसे। और है आतिफ असलम हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, ये जो नाम आप ले रहे हैं, इनकी स्पेशलिटी सैड सॉन्ग हैं कि शादियों वाले गाने? सैड सॉन्ग हैं। तो अब ये जो सैड सॉन्ग हैं, ये सुनकर जो समझ रहा है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूं, मैं पढ़ने बैठा हूं, मैं रिलैक्स हो रहा हूं, रिलैक्स नहीं हो रहा है, उसकी सोचों में मजीद अट्रैक्शन बन रही है। ये हो नहीं सकता कि ना बन रही हो। तो इसका आउटकम क्या निकल रहा है? गंद, और जो दूसरी जेंडर है उसकी तरफ अट्रैक्शन।
बढ़ रही है, डेफिनेटली बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। बहुत जबरदस्त चीज है, कमाल चीज है। आप शौरमे खाने वाली कौम, आप अगर आपके दौर में इमाम मेहदी आ गए तो क्या करेंगे आप लोग? तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, तो इसलिए जो इसमें एंगेज हैं जबरदस्त शाबाश, जो नहीं है वो जरूर इस तरफ आए। कोई ना कोई फिजिकल स्पोर्ट होना चाहिए, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, जिम है, बहुत सारी आपके, आप जिस इलाके में भी रहते हैं, जिस बड़े शहर में छोटे शहर में रहते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, डू गो फॉर इट। इसमें क्या हो रहा है, इसका आउटकम क्या है? टाइम जाया, हासिल कुछ नहीं हो रहा है इससे। आपको लग रहा है कि एंटरटेनमेंट है, हासिल एंटरटेनमेंट नहीं हो रही, क्योंकि आप जब 1.5, 2, 3 घंटे बाद गेम खेल के हटेंगे तो खुश नहीं उठेंगे, आप दिमाग माउफ हुआ होगा। तो इसका आउटकम कोई अच्छी चीज नहीं है, टाइम वेस्टेज है, और आपका जो ब्रेन है वो टायर्ड ही हुआ है, नीचे की तरफ ही गया है, कोई काबिल सलाहियत नहीं आ गई गेम्स खेल के। यानी आपने को गेम्स खेली, अब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के सवाल करने आ गए, ये नहीं हो रहा है। और क्या था ये, इधर क्या हो रहा है? अच्छा, एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा किस तरह के शॉर्ट्स हैं जो ज्यादा वायरल हो रहे हैं? गंदे जोक्स हैं और वाहियात चीजें, और इसका भी आउटकम गंद ही है। टाइम वेस्ट भी है, गंद भी है, क्योंकि गंदे जोक्स ही हैं। और एक ना बड़ा फितरी रिएक्शन होता है। देखिए, मैं बहुत कोशिश करता हूं, अल्लाह ताला इस्तिकामत दे गंदगियों से बचने की, लेकिन सारे इंसान गुनाहगार हैं। मेरे सामने भी अगर कोई ऐसी चीज आएगी, मेरा पहला रिएक्शन जो होगा कि अपने दोस्तों से शेयर करूंगा। ये पहला रिएक्शन होगा कि आपके सामने कुछ भी आएगा, शेयर करेंगे ना, बहन भाइयों से, अम्मी अबू से, दोस्तों से, जो आप जैसे ही लोग हैं, दोस्तों से शेयर करेंगे। फैला दी ना चीज, फैल गई चीज, तो गंद आया, टाइम वेस्ट हुआ। और अगर इन वीडियोस के अंदर, जैसे टिकटॉक की भी नाम लिया था, तो अब उन वीडियोस में आपको अगर वो लड़की की वीडियो नजर आ रही है तो ही शेयर ज्यादा कर रहे हैं, तो मजीद बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। तो यही ऊपर वाली तीनों चीजें इसमें फिर फॉल कर गई। और क्या था जी, ये क्या हो रहा है? अच्छा, पहले हम मेल फ्रेंड्स की बात करते हैं, ठीक है? आपके अपने वाकई लड़के दोस्त, उनकी बात करते हैं। आप दोस्तों के साथ बाहर निकलें, घूमने फिरने निकलें, क्या कर रहे हैं जाके? हैं? खाना तो चलो खा ही रहे हैं, बातें किस तरह की कर रहे हैं कि कौम आखिर तरक्की कैसे करे, हैं? हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएं, जीडीपी बड़ा कम हो गया इस दफा, हैं? क्या कर रहे होंगे? पढ़ाई की बातें, डेफिनेटली गंदी बातें कर रहे होंगे, लड़कियों की बातें कर रहे होंगे। ये मैं कोई एबनॉर्मल बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आप मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं सब बहुत शरीफ बच्चे हैं, लेकिन चलो आपकी नहीं किसी और की बात हो रही होगी, लेकिन बेटे यही हो रहा है। और ये आज नहीं हो रहा है, ये शुरू से ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। जब हम, मतलब मैं आपसे 25 साल बड़ा हूं तकरीबन, तो एक जनरेशन और पीछे चली गई ना। तो हम भी जब लोग नए जवान हुए थे, तो हम दोस्तों में मेजॉरिटी गंदे मजाक थे। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी मेजॉरिटी गंदे मजाक है। हां, पॉलिटिकल डिस्कशन भी होती होगी, ये सोसाइटी की नॉर्म है। तो आप यहां पर जो कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या है? हंस खेल रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला? मुल्क के जज्बा, मुल्क की खिदमत का जज्बा बढ़ा है। आपस में जब गंदे मजाक किए तो आउटकम फिर वही निकला, लड़कियों के मजाक किए फिर आउटकम यही निकला, टाइम वेस्ट हुआ। तो ये जो हमें इस वक्त एंटरटेनमेंट लग रही है, इसका रिजल्ट देख लें, हम सबका तकरीबन सेम रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, ये एक लड़के से चूंकि इस पे बात हो रही थी ना, मैंने इसलिए लिखा है, उसने कहा जी मुझे ना इसका बहुत मजा आता है, बहुत रिलैक्स हो जाता हूं मैं। कोई है सब्सटेंस कंज्यूम करते होंगे वो।
تو میں نے کہا سے تمہاری باڈی میں کوئی پازیٹیو چینجز آتی ہیں؟ ہاں میں کچھ دیر کے لیے بڑا فٹ محسوس کرتا ہوں، اور ایکسرسائز کرنے جانا ہے تو ایک طاقت محسوس ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں نا، ڈرگس ٹائپ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جو فیل ہو رہا تھا اچھا مینٹلی ریلیکس ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے ایفیکٹس اچھے نہیں پڑیں گے، فزیکل افیکٹ ڈیفینیٹلی خراب پڑیں گے. اور اس کو وہی جس لڑکے سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا نہیں جی اس وقت جو ہے نا بہت ایکٹیو فیلنگ ہو جاتی ہے اور انرجی فیل ہونے لگ جاتی ہے. فلانے کھلاڑی ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کوئی کھیل کھیلنے سے پہلے، ریسلنگ کرنے سے پہلے، باکسنگ کرنے سے پہلے اس طرح کے انٹاکسیکینٹس لیتے ہیں تو ان کی انرجی آ جاتی ہے. تو اچھا چلو ٹھیک ہے. اس کی میں اس وقت ایک مثال آئی میرے ذہن میں تو میں آپ کو بھی وہی مثال بتاتا ہوں. یہ دکھانا بیٹے، یہ ایک پلاسٹک کی بوتل ہے اور اس کے اندر پانی ہے. تو اب اس کا نارمل استعمال یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے انڈیلیں گے اور ایک اس سائز کے مطابق پانی فلو کرے گا. اب اگر آپ اس کو ایسے کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ پانی آ جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا؟ بوتل گئی، پچک گئی، ختم ہو گئی بوتل. تو اس نے اگر کچھ انرجی نچوڑ بھی لی ہے تو فارغ ہے دماغ اس کے بعد. رونی کولمین کا پتہ ہے؟ ارے جم ہی نہیں جاتے تھے، آپ کو رونی کولمین کا میں کیا مثال دے رہا ہوں. باڈی بلڈر تھا ایک، اور 8 دفعہ وہ مسٹر اولمپیا رہا ہے. جن کو پتا ہے ابھی اس کی حالت کیا ہے؟ ویل چیئر، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں اس کی، چلا نہیں جاتا اس سے. وہ کدھر کی باڈی ساری ختم ہو گئی. وہ سب اسٹیرائڈز اور یہ چیزیں. تو وہ اگر ان چیزوں سے کوئی انرجی آئی بھی تھی تو بوتل والا حال ہو کے ختم ہو گیا جسم. تو یہ جو کچھ آپ انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں اس کا اینڈ آبجیکٹو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ اچھا اس پہ میں لاؤں گا انشاءاللہ واپس. بہت ساری چیزیں میں کوشش کروں گا میں اس کو ڈھنگ سے کنیکٹ کر سکوں. آپ کی جو مطلب ہم سب کی جو ایگزسٹنس ہے نا، وہ ایک ہے جسم جو آپ کی فزیکل باڈی ہے، اور جب اس باڈی میں پاور سپلائی آن ہو گئی تو زندگی آ گئی. اس میں زندگی، روح نہیں کہا میں نے، زندگی آ گئی. کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی اس کے اندر. رات کو روح نکل جاتی ہے، اللہ واپس کھینچ لیتے ہیں روح. تو جو جسم کے اندر جب زندگی آ گئی، پاور سپلائی آ گئی نا، تو یہ اب ایک انسان کا جسم بن گیا. اس جسم میں یہ سمجھیں آپ ایک گاڑی ہے جس میں فیول ہے، سب گاڑی سٹارٹ ہو گئی. ریس گاڑی کی ہو رہی ہوتی ہے بظاہر، تو کار ریسنگ گاڑی کی ریس ہے نا. جیتا ہے تو انعام کس گاڑی کو ملتا ہے؟ بھائی ڈرائیور کو ملتا ہے. ریس ڈرائیور کی ہو رہی ہوتی، گاڑی کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کا نہیں ہو رہا. اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی. تو وہ جو میں اور آپ ہیں نا، اصل میں ہم یہ ہیں، ہم ڈرائیور ہیں. ہمیں ریس میں ٹیسٹ کرنے کے لیے گاڑی دی گئی ہے. تو یہ بن گیا انسان. ٹیسٹ اس کا ہو رہا ہے، ہم یہ ہیں. یہ ہمیں جسم، زندگی والا جسم ملا کے انسان بنا دیا. اور چونکہ ٹیسٹ ہونا تھا تو اس کے ساتھ ضرورتیں بھی جوڑ دیں پلس خواہشیں بھی جوڑ دیں. اب یہ جو ضرورت ہے وہ اس کی نہیں ہے، اس کی ہے. خواہش وہ بھی اس کی ہے. ٹیسٹ اس کا ہو رہا ہے. اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے گائیڈنس اللہ نے دینی ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے دینی ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں. وہ اس کو گائیڈنس مل رہی ہے. اب وہ انسان جس کا فوکس اس کی گائیڈنس سے ہٹ جاتا ہے، لفٹ ہی نہیں کراتا، وہ سارا فوکس اس پہ کرتا ہے. یہ سائنس ہے،
یہ سائنس نہیں ہے. میں بہت مشکل باتیں کرنے لگ گیا. یس مشکل باتیں کر رہا ہوں, نہیں سمجھا پا رہا. سائنس کو یہ نہیں پتا کیا ہوتی ہے, میڈیکل سائنس کو اس کا نہیں پتا, میڈیکل سائنس کو اس کا پتا, میڈیکل سائنس کو اس کا پتا ہے, اس کا پتا ہے, اس کا پتا ہے, ان کی بیماریوں کا پتا ہے, تبھی تو ان کے علاج کر لیتی ہے میڈیکل سائنس. تو میڈیکل سائنس سب اس پہ فوکس کر رہی ہے. تو انسان جیسے جیسے ترقی حاصل کرتا جا رہا ہے, علم حاصل کرتا جا رہا ہے, تو اس کا سارا حاصل کیا ہوا علم وہ اس پہ فوکسڈ ہے. جو آخرت کی زندگی پہ یقین نہیں رکھتے, جن کو آخرت سے کنسرن نہیں ہے, ان کی تو کل کائنات ہی دنیا ہے, تو ان کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ اس کو میکسیمائز کرنا. لمیٹنگ فیکٹر ڈیسیژن, چھوٹی سی زندگی ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہیں, آپٹیمائز کرنا ہے, میکسیمائز کرنا ہے. ہاں ہر انسان انڈیویجولی میکسیمائز کرنے لگتا ہے تو میس مچ جاتا ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کو ایک کھانے کی چیز پسند آئی, آپ نے کسی کے گھر کے اندر گھس کے ان کا کھانا اٹھا کے کھا لیا, آپ کا دل کر رہا تھا لیکن میس مچنا شروع ہو گیا. آپ کو ایک لڑکی پسند آئی, آپ اس لڑکی کے گھر میں گھسے, لڑکی کو اٹھا کے لے گئے, آپ کا دل کر رہا تھا, میس مچنا شروع ہو گیا. کیونکہ آپ کسی کے گھر میں گھسے ہیں تو کل کو کوئی آپ کے گھر میں بھی گھسے گا, میس مچنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے انسانوں نے ہی اپنی طرف سے سو کالڈ حکومت بنائی. اس حکومت نے نظام بنایا, رولز بنا دیے, لوگوں کو ایٹیکیٹ سکھانے شروع کیے, لوگوں کو بچپن سے تمیز سکھانے شروع کی. تو یہ جو نان بلیورز ہیں نا, میں صرف سمبولیکلی ان کو گورے کہہ رہا ہوں, ورنہ تو یہ یہاں بھی گورے لڑکے بیٹھے ہیں, پٹھان جو ہیں گورے ہی ہیں نا, لیکن ویسے سمبولیکلی میں گوروں کی جب بات کر رہا ہوں تو میں نان بلیورز کی بات کر رہا ہوں. ان کو چونکہ سارا فوکس ہی اس بات کا تھا, اور ٹاپک ڈفرنٹ ہے اس لیے اس پہ بالکل نہ دماغ لے کے جائیے گا, نہ میں اس پہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے اس پہ فوکس کیا, محنت کی, اور اتنی فیسلٹیز ڈیولپ کر لیں کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس حوالے سے اچھی, یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں یہ اچھا ہے نا, ہے نا, وہاں پر ان کا سسٹم اچھا ہے, اور سب لوگوں کو انصاف کے ساتھ ان کی گورنمنٹ مینج بھی کر رہی ہے, کیونکہ انہوں نے سارا فوکس یہاں کیا ہوا تھا. نیت کے اچھے تھے, خالص تھے, تو انہوں نے ایسی ڈیولپمنٹس کر لیں جس سے میجورٹی عوام خوش زندگی گزار رہی ہے. لیکن ہمارا فوکس بیٹے یہ نہیں ہے, ہمارا فوکس یہ ہے, ہمارا فوکس یہ نہیں ہے. اچھا ایک بات میں نے آپ کو وہاں سے کچھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ روح اور جسم کا فرق سمجھا پایا ہوں. جسم کی ضرورتوں میں سے چونکہ میں گندگی اور غلاظت ثابت کرنا چاہ رہا ہوں نا, تو پیشاب پخانے کی بات کرتا ہوں. ہر جسم میں سے غلاظت نکلنی ہے, آپ کھائیں پیئیں گے, پیشاب پخانا آئے گا ہی آئے گا. جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھ جائیں گے, کیا ضرورت ہے آپ کی, ہیں چلتے پھرتے بیٹھ جائیں کہیں بھی, کیا خرابی ہے اس میں, کیا حرج ہے, بے شرمی والی بات ہے. اچھا اور ہے, گندگی پھیل جائے گی تو اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے کیا ہو جائے گا, بدبو پھیلے گی, بیماریاں پھیلیں گی. تو آپ کی ایک تھی ضرورت, لیکن آپ نے چونکہ اس کی اپنی چاہت کے مطابق جہاں دل کیا ضرورت کو پورا کیا, اس سے معاشرے میں گندگی, بیماریاں, غلاظت پھیلنی شروع ہو گئی. تو اگر معاشرے کو ان غلاظت گندگیوں سے بچانا ہے تو اس معاشرے کے ایڈمنسٹریٹر کو کچھ رولز بنانے پڑیں گے کہ بھی اگر پبلک بھی ہے تو پبلک ٹوائلٹ ہے, گھر میں کرنا ہے تو اپنے گھر میں ہی, اور گھر کا حاکم اس نے گھر میں بھی رول اپلائی کر دیا, ایون کہ چھوٹے بچے کو بھی پیمپر بنا دیا کہ وہ جگہ جگہ کمروں میں نہ کرے. تو آپ کے گھر کے جو بھی لیڈر ہیں, ابو ہیں, تایا ہیں, بڑے بھائی ہیں, امی ہیں, جو بھی ہیں, انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ رول بنا دیا کہ اگر پیشاب پخانا بھی کرنا ہے تو ایک جگہ ہے وہاں جا کر کرو اور پانی بہاؤ. تو تھی تو ضرورت تھی, لیکن جب دل کرے جیسے مرضی کرے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں, گندگی مچے گی, میس مچے گی, اور آپ کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی, باقیوں میں ایک عجیب واہیاتی پھیلنی شروع ہو جائے گی. یہ بات ایگریڈ؟ پاکستان ایز اے کنٹری کہ آفیشلی
مشہور دشمن کون سے؟ انڈیا. مطلب ایک نون فیکٹ ہے نا. اور لسٹ کو بڑھا لیں تو اسرائیل ہو گیا. اچھا یہ دشمن کیوں ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہتے ہوں گے؟ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہوں گے. اور اگر وہ واقعی پکے دشمن ہیں، پکے دشمن، تو وہ ان کا ایک ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا حکومت میں، یا چلو فورسز ہوں گی، جن کا مقصد ہی کیا ہوگا؟ دشمن کو تباہ کرنا. تو ان کی 24 گھنٹے کی زندگی کس فکر میں ہوگی؟ کہ کیسے تباہ کرنا ہے. اس کے لیے وہ نئے سے نئے ویپنز بنا رہے ہوں گے. اور اچھا اس کو الٹ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ میں کبھی کمنٹس دیکھ رہا ہوتا تو کوئی انڈیا والے بھی سن رہے ہوتے ہیں، چلو الٹا کر لیتے ہیں بھائی، پاکستان دشمن انڈیا کا، پاکستان کی طرف سے آ لیتے ہیں. تو اب چونکہ ایک دشمن ملک ہے تو اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہے جو آرمڈ فورسز ہیں. ان کی 24 گھنٹے کی فکر کیا ہے؟ ایک تو اپنے آپ کو بچانا کیسے، اور دوسرا دشمن کو فارغ کیسے کرنا ہے. اب ان کی 24 گھنٹے کی فکر یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ روٹین کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور چلو ویکینڈ پہ اکٹھے ہوئے کیا خیال ہے، ہاں یار چلو یار دشمن کو مار کے آتے ہیں. ایسے نہیں ہے. ان کی 24 گھنٹے کی بہت کنسنٹریٹڈ فکر یہ ہے کہ دشمن کو ختم کرنا ہے. اور آپ میں سے جو لوگ پہاڑی علاقوں میں یا گاؤں دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں جہاں پر دشمنیوں کا ایک کلچر ہے، شہروں میں تو اتنا نہیں ہوتا. یہاں تو کیا گالی دے دیں گے زیادہ سے زیادہ، اور کیا ہے، پھوکے ہوتے ہیں. شہروں میں تو پھوکے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو گاؤں دیہات وغیرہ ہیں جہاں زمینیں زیادہ ہیں، یا پہاڑی علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، وہاں پر دشمنی کا نظام کیسا چلتا ہے بھلا؟ نسلوں تک چلتا ہے. اور کئی ایسے جوان ہوتے ہیں، کئی جوان جنہوں نے چونکہ اپنے باپ دادوں کو دشمن کیا تو مرتے دیکھا ہوتا ہے، تو اس کی پوری زندگی کا مقصد دشمن کو مارنا ہوتا ہے. اس کو اپنی لائف بنانے کی فکر نہیں ہوتی. یہ بھی میں کوئی ہوائی باتیں تو نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے کی باتیں. چونکہ اس کا سب سے بڑا مشن دشمن کو تباہ کرنا ہو گیا، تو اس کی ساری ایکٹیویٹیز یا تو ڈائریکٹ اٹیک ہوں گی، یا اگر ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہو رہا تو پلاننگ چل رہی ہوگی. 24 گھنٹے پلاننگ میں لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، فرشتوں کا پورا وہ ایک سینیریو ہے، قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے اس کا. اور ابلیس جس کو ہم پیار سے شیطان کہتے ہیں، تو اسپیشیز کے اعتبار سے وہ جن ہے. جو شیطان ہے ابلیس وہ جن ہے. تو اس کو اللہ نے جب حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو، تو اس نے ڈس اوبے کیا. اب اس ڈس اوبے کرنے کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اس کا تکبر تھا کہ یہ مجھ سے ادنا ہے، میں اس سے افضل ہوں. لیکن پرابلم صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے اس نے جب اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کر دیا نا، تو اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا کہ تم مردود ہو، دفع ہو جائے یہاں سے. اب اس کو غصہ اللہ پہ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو نکالا ہے. وہ چیلنج بدلہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اور یہ کئی ہزاروں سال پرانی بات ہوگی، پتہ نہیں کتنے. اس نے معافی نہیں مانگی. معافی مانگ لیتا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے بھائی؟ جنت میں. ان کی نسلیں کہاں ہوتی؟ جنت میں ہوتی. تو چل مال چل رہا ہوتا. تو اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اور اللہ نے اس کو مہلت دی. اب شیطان کی مہلت، میں اس مثال کو یہاں روکتا ہوں. 4:30 ہو گئے. ایک دشمن والی مثال پہ واپس آتے ہیں. خاندانی دشمنی چل رہی ہے. ایک بندہ جس کے سارے خاندان کو ختم کر دیا، اور سارے خاندان کو، اب وہ اکیلا رہ گیا. اس کو بھی جیل ہو گئی ہوئی ہے، یعنی دشمن کے خاندان نے اس بندے کے سارے خاندان کو بھی مار دیا ہوا ہے، اور وہ بھی جیل میں جا چکا ہوا ہے. اب وہ جیل سے بھاگا ہوا ہے. ایونچولی پکڑا جائے گا لیکن بھاگا ہوا ہے. کہہ لیں بھاگا ہوا ہے یا پیرول پہ ہے. اس کی زندگی کا 24 گھنٹے کی زندگی کا واحد مقصد کیا ہوگا؟ دشمن کو ختم کرے گا وہ. یا
کچھ عرصے بعد کہے گا چلو یار میں اپنی لائف دوبارہ بناتا ہوں, اور کیا رکھا لڑائی جھگڑے میں, چلو گھر بساتا ہوں, نئی فیملی بناتا ہوں. نہیں, وہ جیل سے بھاگا ہی اس وجہ سے ہے, اور پولیس والوں کو کہہ کے بھاگا ہے کہ اپنے دشمنوں کو مار کے میں خود آؤں گا واپس. تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کی اس کی کنسنٹریشن, اس کی فکر کیا ہے؟ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا, اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ جہنم تو ڈیسائیڈ کر چکے, اور شیطان کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ یہ مان چکا ہے کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے. لیکن اس نے ایونچولی تو جیل میں واپس جانا ہے, لیکن اب اس کی دشمنی کا تقاضا یہ ہے, اور اتنا سخت دشمن ہے کہ ہزاروں سال ہو گئے ہوئے ہیں. اب شیطان, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ہو گیا ہوگا تو وہ سوچتا ہوگا یار میرے بچپن میں وہ میں ایمی جذباتی ہوگا, گرم خون تھا میرا تو میں نے ایمی بڑھ کے مار دی. اب شیطان سوچتا ہوگا کہ چلو اب شیطان انسان بھی موو آن کر گیا ہے, لیٹس موو آن بڑی, لیٹس. تو شیطان اب ایسا سوچتا ہوگا؟ نہیں. شیطان کو یہ پکا پتا ہے کہ اللہ نے اس کو دوزخ میں پھینکنا ہے, اور وہ اللہ کو چیلنج کر کے آیا ہے, اور اس کا واحد مقصد انسان کو دوزخ میں لے جانا ہے. تو چونکہ اس کا واحد مقصد ہی یہی ہے, تو وہ صرف چھٹیاں گزارنے انسان کو تنگ کرنے نہیں آتا ہوگا. اس کی 24 گھنٹے کی کوشش یہی ہے, یا تو وہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فزیکل طاقت نہیں دی ہے. شیطان کے پاس فزیکل طاقت نہیں, فزیکل طاقت سے مراد ہے کسی کو وہ پکڑ کے جھنجھوڑ نہیں سکتا ہے, کسی کو گھسیٹ کے ادھر سے ادھر موو نہیں کر سکتا, یہ شیطان کے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ ہمارے خون کے اندر دوڑ سکتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے کہ ہمارے دل کے اندر آ کے تو آئیڈیاز پھینک سکتا ہے. یہ اللہ نے اس کو ضرور صلاحیت دی ہے. تو شیطان کی چونکہ 24 گھنٹے کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آرام سے بیٹھا ہو. اب یہ جو ہمیں یہ سب کہیں سے مل رہا ہے, یہ کون بنا رہا ہے؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ انسان بنا رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ انسان بنا رہے ہیں, لیکن وہ انسان انسپائرڈ بائی شیطان ہے, کنٹرولڈ بائی شیطان ہے, اور ان کو شیطان نے اتنا قابو کر لیا ہوا ہے کہ وہ اس طرف پلاننگ سے جال بچھائے چلے جا رہے ہیں, اور ہم نوجوان اس کو نارمل سمجھتے ہوئے بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اپنا وقت لگا رہے ہیں. اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا دماغ اس کے لیے تیار ہو رہا ہے. ایک تو گند بھر رہا ہے اس کے اندر. دیکھیں, جب آپ اپنے بیگ کے اندر کپڑے رکھنا چاہتے ہیں نا, تو اس کے لیے بیگ خالی ہونا ضروری ہے. اگر بیگ میں کیچڑ, گوبر سب بھرا ہوا ہے, پھر کپڑے نہیں آئیں گے اس کے اندر, کپڑے نہیں اس کے اندر آ سکتے. تو جب ہمارے اندر یہ بھر رہا ہے تو بیٹے ایمان نہیں آ سکتا. تو شیطان بھر اس لیے رہا ہے کہ یہ بھرتا جائے, ایمان آستہ آستہ نکلتا جائے. یہ بڑی لمبی اور بڑی کنسسٹنٹ پلاننگ ہے شیطان کی. یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے اتفاق سے, یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے. شیطان نے سب سے پہلا جو وار کیا اپنی دشمنی کے کانٹیکسٹ میں, تو جنت میں وہ کیسے پہنچا یا اس کا سگنل سسٹم کیسے کام کر رہا تھا, یہ ہماری بحث نہیں ہے. بس ہوا تو ہوا, یہ اللہ جانتے ہیں کیسے ہوا. آدم علیہ السلام کو شیطان نے جیسے بھی بہکایا, اس کا مین آف کمیونیکیشن جو بھی تھا ارریلیونٹ ہے. ریلیونٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا تھا وہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گیا. کیونکہ نبی ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا نبی سے, غلطی ہو سکتی ہے, اور وہ بھی سب آگے انسانوں کی سکھانے اور ان کی گائیڈنس کے لیے ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس وقت کیا سوچ رہے تھے ہمارا ٹاپک نہیں ہے, اور اس پہ زیادہ دماغ لگانا بھی نہیں, کیونکہ جب اس طرح کی باتوں پہ سوچتے ہیں نا تو پھر شیطان ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. اس لیے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کیا سوچ رہے ہوں گے, ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. ہمارے لیے ریلیونٹ کیا ہے کہ شیطان نے بہکایا, چونکہ انسان تھے, وہ عمل ہو گیا جو درخت سے پھل توڑنے کا اللہ نے منع کیا تھا, انہوں نے وہ کر لیا. اس کے بعد کپڑے غائب ہو گئے, اور اللہ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ شیطان نے یہ ایسا اس لیے کیا کہ ان کا ستر ان پہ کھل جائے. ان کے کپڑے غائب ہو گئے. اچھا کون تھے وہ دونوں؟ میاں بیوی تھے. تو میاں بیوی میں تو پردہ نہیں ہے,
لیکن انسان بحیثیت انسان حیا رکھتا ہے، حیا رکھتا ہے. تو شیطان نے اس عمل کے ذریعے ہم لوگوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو یہ ہنٹ کرا دیا ہوا تھا کہ میں نے کپڑے اتروانے ہیں تمہارے. یہ شیطان نے ہنٹ کرایا ہوا ہے. یہ شیطان ہمیں ہنٹ دے چکا ہوا ہے. تو یہ شیطان ہم سے دشمنی میں کر رہا ہے نا پھر، کیونکہ وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان نے تبھی پہلا بار یہ کیا کہ ہمارے کپڑے اتروا دیے. شیطان بڑی بھرپور پلاننگ سے بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا انسان کے اندر ایک ایسی فورس ہے جو اس کے کنٹرول میں ہے. ایک ایسی فورس ہے جو انسان کو ایکسپوز ہونے سے روکتی ہے کہ میری یہ گندگی دوسروں کو پتا چلے گی نہیں، اس کو ایک شرم محسوس ہوتی ہے. یہ حیا ہے، ایک انٹرنل فورس ہے. جیسے دنیا کے ارد گرد وہ ایک اوزون لیئر ہے نا، تو ایک حیا ہمارے ارد گرد ایک لیئر ہے جو ہمیں برائیوں سے ہچکچاہٹ دیتی ہے، جھجک آتی ہے ہمیں کہ نہیں یہ برائی کر رہے ہیں، لوگوں کو پتا چلے گا، لوگ کیا کہیں گے، میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، فلانا کیا کہے گا. ایک تو برائی بھی، اور جسم چونکہ میری ایک ذاتی چیز ہے تو وہ ایکسپوز کرنے سے ڈرتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کپڑے غائب ہو گئے تھے تو پتے لے کے نا اپنے ستر چھاپے تھے. یہ ان کا فوری فطری ری ایکشن تھا، ڈسکس کر کے نہیں کیا تھا ایسا. یہ ان کا فطری ری ایکشن تھا، یہ فطری ری ایکشن تھا. آپ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن امیجن کر کے دیکھیے کہ آپ چوک میں کھڑے اور آپ کے کسی نے کپڑے اتار لیے، آپ کے ہاتھ اس کو مارنے کی طرف نہیں جائیں گے، اپنا ستر چھپائیں گے. یہ فطری ری ایکشن ہوگا. یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے حیا. یہ حیا ہوتی ہے. یہ سورہ بقرہ میں ہے. شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، تنگ دستی کا، اور حکم دیتا ہے. حکم، یہ امر نا ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے، حکم دینے کے لیے آتا ہے. یا مرکم، یہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. اچھا شیطان حکم کیسے دے لیتا ہے؟ چل جا اپنا کام کر. تو حکم وہ کیسے دے رہا ہے؟ آپ کسی کو حکم کیسے دے سکتے ہیں بھائی؟ وہ آپ کے تابع ہوگا تو حکم دیں گے نا. تو شیطان اس ساری پلاننگ سے اپنا پہلے قبضہ جماتا ہے، پھر حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو وہ جو لوگ یہ سب بنا رہے ہیں نا اور اس کو آرٹ سمجھ رہے ہیں اور ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ آرٹ ہمیں حق ہے، اللہ نے ہمیں آواز دی ہے، اور وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے موویز بنا رہے ہیں، اور پھر اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ میری پہلی فلم تھی اور بڑی ہٹ ہو گئی، اور بارش میں گانا ریکارڈ کرایا تھا لیکن الحمدللہ بہت اچھا ڈانس ہوا. تو اب وہ الحمدللہ اب روزہ رکھ کے ریکارڈنگ کرائی تھی. اب وہ یہ جان کے شاید نہیں کر رہے ہیں، شیطان ان کو حکم کر رہا ہے بے حیائی کے کام کرنے کے لیے. یہ جو سارا کانٹینٹ اس میں ڈال رہا ہے، یہ کیسے ڈال رہے ہیں؟ کون لگتے ہیں یہ آپ کے؟ یہ شیطان سے انسپائرڈ ہو رہے ہیں اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں. تو شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے تنگ دستی کا اور حکم دیتے ہیں بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے اپنی بخشش اور فضل کا. اب اللہ وعدہ کر رہے ہیں بخشش اور فضل کا، بے حیائی ہو رہی ہے، پھر بھی بیچ میں کنیکشن توبہ کا ڈالنا پڑے گا کہ اللہ امید دلا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، میں بخشش اور فضل کا وعدہ دے رہا ہوں. سورہ اعراف میں ہے قل، آپ سب کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں، کہہ دیں بے شک میرے رب نے تمام فحش باتوں کو، بے حیائی میں آتی ہیں یہ، حرام کیا ہے. حرام ان کو بھی جو اعلانیہ ہیں اور ان کو بھی جو پوشیدہ ہیں.
اور ہر گناہ کی بات کو اور ظلم کی بات کو. اور سناتا ہوں. یہ تو خیر بہت مشہور آیت ہے, اکثر سنی ہوتی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور زنا کے قریب بھی نہ جانا. بے شک وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے. شیطان چونکہ دشمن ہے تو وہ سنگل ڈبل پہ نہیں, وہ چھکوں پہ فوکس کرے گا. یعنی وہ انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے زیادہ بڑے گناہوں کی طرف وہ پورا فوکس کرے گا. جب آپ جوان ہیں نا, نئے نئے جب جوان ہوئے تو آپ کے اندر ہارمونل چینجز آئی ہیں, اور یہ جیسے نیند آتی ہے, جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے, جیسے پیشاب پخانے کی طلب ہوتی ہے, بالکل ویسے ہی یہ جو جس کو ہم سیکس کہتے ہیں, دوسری جینڈر کی اٹریکشن, یہ بالکل ایسے ہی جسمانی ضرورت ہے جیسے بھوک لگنا, پیاس لگنا, نیند آنا, یہ سب بالکل ویسے ہی ہے. جب آپ نئے جوان ہو گئے نا, جب آپ ایڈلٹ ہو گئے, تو آپ کے اندر ہارمونل چینجز کی وجہ سے یہ سیکس ڈرائیو پیدا ہو گئی. اور یہ ڈرائیو پیدا ہو جانا یہ آپ کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جیسے آپ اگر ٹوائلٹ جا رہے ہیں تو آپ کا چھوٹا بہن بھائی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں شرم کریں, اتنے بڑے ہو گئے بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے امی ابو بھی جاتے ہیں, دادا بھی جاتے ہیں, یہ تو جسم کی ضرورت ہے. تو جب آپ ایڈلٹ بن گئے تو جیسے بھوک لگنا, پیاس لگنا, نیند آنا جسم کی ضرورت ہے, اسی طرح سیکسول ڈیزائرز ہونا اپنا اور فطری طریقہ کیا ہے, اپوزٹ جینڈر. اب یہ شیطان کی ایک اور گندگی ہے کہ وہ جو قوم لوط کا جو عمل ہے, جس کو بہت زیادہ نارملائز کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے, اور مجھ سے انڈیویجولی ایسے لڑکے ڈسکشن کر چکے ہیں, سر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. تب ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ فطری چیز نہیں ہوتی, یہ غلاظت ہوتی ہے. ہم جنس پرستی فطری نیچرل چیز نہیں ہے, اللہ نے پیدا کیا نا. یہ کیسے سوچتا ہے اللہ نیچرل کسی کو ایسا بنا دے؟ یہ گندگی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بچہ بچپن سے مٹی کھاتا ہے, تب اس کو مٹی سوٹ کر گئی ہے نا, تو یہ تھوڑی کہیں گے اس بچے کا کیا قصور ہے, بھائی اس نے کھانا ہی جب مٹی شروع کیا تو اس کا تو باڈی سٹیبل ہو گئی مٹی کے لیے. تو میں کیا بول رہا تھا, ہاں جی, جو فطری طریقہ ہے اپوزٹ جینڈر کا, تو سیکچول ڈیزائرز ہونا, یہ آپ ایڈلٹ ہو گئے, یہ چیز آپ کی ضرورت کریٹ ہو گئی, اور آپ کی ضرورتوں کے اندر بھوک, پیاس, سیکچول ڈیزائرز, نیند, ان میں وہ چیز جو آپ سے بڑا جرم بھی کروا سکتی ہے, مرڈر تک بھی کروا سکتی ہے, اس میں نمبر 1 سیکچول ڈیزائر ہے, یا نمبر 1 نہیں تو نمبر 2 سے نیچے نہیں ہے. چلو میں بھوک کو نمبر 1 لے جاتا ہوں. بھوک ایک ضرورت ہے نا, بھوکا رکھا ہوا ہے کسی انسان کو, اب وہ بھوک سے پاگل ہو رہا ہے, اس کا اگر بس نہیں چلے گا تو مار بھی سکتا ہے وہ کسی کو. نیند نہیں پوری ہو رہی تو نیند لینے کے لیے مار دے گا کسی کو؟ نہیں, میکسیمم بے ہوش ہو کے گر جائے گا. دیکھیں اگر کسی کی نیند نہیں پوری ہو رہی, جیسے ابھی کچھ لوگوں کو دیکھ کے لگ بھی رہا ہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی, تو جن کی نیند پوری نہیں ہو رہی وہ فرسٹریشن میں کیا کرے گا, لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا. کیا کرے گا؟ میکسیمم حد سے حد آخر جا کے کیا ہوگا, بے ہوش ہو کے گر جائے گا. بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا, لیکن بھوک ہے وہ مارنے کو بھی تیار ہو جائے گا. سیکشل ڈیزائر ہے, بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی بچہ استعمال کرے, کوئی جانور استعمال کرے, یا خود اپنے ہاتھ استعمال کرے, اس کو روک نہیں ہوگی اس میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیزائر بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. اب آپ جو اس وقت نوجوان لوگ ہیں, آپ کے اندر چونکہ ڈیزائر بن چکی ہے, اگر کسی بھی نہیں ہے تو یہ شرافت نہیں ہے, یہ بیماری ہے. اب آپ چونکہ بیٹے ایڈلٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہارمونل چینجز رکھی ہیں, اس کو میں ضرورت بھی کہوں گا, اس کو میں خواہش بھی کہوں گا, لیکن یہ سب کیوں رکھا گیا ہے؟ ٹیسٹ کے لیے. اچھا اب ٹیسٹ کیا لینا تھا؟ ٹیسٹ یہ لینا تھا کہ اس کو کہا ہے بھائی کنٹرول کرو, اس کو نہیں کنٹرول نہیں ہو رہا, اچھا نکاح کرو, نکاح کرو, اس کا حلال رستہ نکاح. اللہ نے خواہش رکھی ہے, نکاح ہے. اچھا یہ بھی اگین ایک آف ٹاپک چیز ہے, لیکن یہ جو سارا معاشرے کا نظام چل رہا ہے یہ خاندانوں پہ چل رہا ہے, فیملیز سے ساری سوسائٹی ہے.
اگر فیملیز نہ ہوتی, سب اجنبی ہوتے, تو سوسائٹی نہ ہوتی. یہ سوسائٹی فیملی سے ہے. ایک علاقے میں, ایک گھر میں اگر 10 لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں تو وہ صرف بیڈ شیئر کرنے کے لیے, باتھ روم شیئر کرنے کے لیے نہیں رہ رہے ہیں جیسے دوسرے ملکوں میں لوگ نوکری کے لیے جاتے ہیں, اس لیے نہیں رہ رہے ہیں, فیملی ہونے کی وجہ سے رہ رہے ہیں. اور یہ چچا, ماما, تایا, امی, ابو, دادا, نانی, بہن, بھائی, یہ سب میاں بیوی کے نکاح سے کنیکٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش اگر نہ رکھی ہوتی اور اس کو پورا کرنے کا راستہ نکاح نہ رکھا ہوتا تو فیملی کہاں سے آنی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورا جو سوسائٹی نظام بنایا ہوا ہے اس کے لیے خواہش ضروری تھی رکھنی. تو اس کا حلال رستہ نکاح ہے, حرام رستہ بے شمار ہے. تو آپ اس وقت نوجوان نسل چونکہ ان سب میں انگیجڈ ہے تو نارمل سے زیادہ, اچھا نارمل کیا ہے؟ آپ جب بالغ ہو گئے, اب آپ کے اندر جو بھی ہارمونل چینجز ہیں, وہ ایک اور ورڈ ہوتا ہے مجھ سے وہ صحیح پروناؤنس نہیں ہوتا, پتہ نہیں ٹیسٹوسٹیرون لیول ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے مجھے. اب وہ جب نیچرلی اوپر بڑھے گا نا تو آپ کی باڈی میں نے ایک فنکشن رکھا ہے, پیریوڈک ہوگا, جس کو نائٹ فال کہہ لیں, احتلام کہہ لیں, وہ آپ کا جو بھی ایک نیچرل لیول ہوگا وہ نکل جائے گا. یہ ایک آپ کی باڈی کا نیچرل حصہ ہے. لیکن اس کو نکالنے کے لیے آپ آرٹیفیشلی جب اپنے اندر جذبات کو بڑھائیں گے, ٹھیک ہے, میں جتنا نپت اللہ ہو کے کہنا سکتا ہوں, میں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا, میں ماسٹربیشن کی بات کر رہا ہوں. آپ جتنا زیادہ جذبات بڑھائیں گے وہ انہی چیزوں سے بڑھیں گے, ہے نا. تو اب ان چیزوں سے جذبات بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ بھی اس گندگی میں انوالوڈ ہیں, یہی ہوتا ہے نا بھائی, پہلے تو یہی ہے نا, اس کے بعد گندگی ہے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, یہ سب ہے نا, اس کے بغیر تو نہیں ہے, کوئی اتنا ٹیلنٹڈ تو نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ جذبات بڑھانے کے لیے. اس کے بعد پھر اگلا عمل وہ ہے. تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اپنی ٹیم کے ذریعے یہ ساری چیزیں پھیلا کر یہ سب میں جذبات بڑھا رہا ہے. ان جذبات کو بڑھانے سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو وہی جو گندا عمل ہے ماسٹربیشن وہ ہو رہی ہے, دوسرا حرام ریلیشنز بڑھ رہے ہیں. آپ بظاہر دیکھنے میں اچھے شریف گھروں کے نظر آنے والے لڑکے, آپ کو سب پتا ہے, شاید مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ آپ کے حلقہ احباب کے اندر کتنے ایسے دوست موجود ہیں جو حرام فزیکل ریلیشن میں انگیج ہیں. یہ میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں دنیا سے باہر کی باتیں نہیں بیٹے کر رہا, یہ میں ایسی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں. ایسے ایسے لوگ ان حرام ریلیشن میں انوالو ہیں جن کو دیکھ کے کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا. انوالوڈ ہیں. کیوں انوالوڈ ہیں؟ کیونکہ ایک تو ضرورت خواہش تو تھی, دوسرا سو کالڈ انٹرٹینمنٹ نے, او فرینڈز, اس نے جذبات بڑھانے شروع کر دیے. اب ایک چیز آلریڈی ہے, اس کو اور کوئی چیز بڑھائے گی تو میس مچے گا, میس مچے گا. اور جب کوئی ایڈمنسٹریٹو اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوگا تو جس کا جہاں دل چاہے گا, جس مرضی گھر میں گھسے گا, جس مرضی کسی کو موبائل کے ذریعے اپروچ کرے گا. کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اتنا آسان ہو چکا ہوا ہے یہ کہ آپ لوگوں کو یہ سب بڑے تفصیل سے پتا ہے کہ کتنا آسان ہے یہ سارا کچھ. یہ سارا کچھ ضرورت تھی, بالکل ٹھیک ہے. ایک تو اس کا حلال رستہ تھا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ ابھی کیا نکاح کے قابل ہیں کہ نہیں. صرف فزیکل ایبلٹی نہیں ہوتی ہے بیٹے, نکاح ایک پوری ذمہ داری ہے. ہاں, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ جب تک 15 مرلے کا گھر نہیں بنا لیتے, جب تک آپ کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے اوپر نہیں ہو جاتی, 35 سال سے اوپر عمر نہیں ہو جاتی, تو آپ شادی نہیں کریں؟ تو آپ بیوقوف ہیں, لگے رہیں گے ساری زندگی. شادی ریٹائرمنٹ پلان نہیں ہوتی ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے, زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں میاں بیوی. یہ ایک الگ بات ہے کہ جلدی ہونی چاہیے شادی, آپ کے کنٹرول میں ابھی نہیں ہے. ہاں, آپ ارادہ کر لیں, آپ اپنی اولاد کی دفعہ ایسا کریں گے, بالکل ارادہ کر لیں. میرا ارادہ ہے اپنی اولاد کی دفعہ میں جو بھی جتنا بھی کر سکا میں جلدی شادی کروں گا. آپ کے والدین کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں کرتے آپ اس سے پیچھے ہٹیں اور نیچرل پروسیس کو چلنے دیں. بہت طلب بڑھ رہی ہے, روزے رکھ لیں, سنت طریقہ ہے, روزے رکھیں, معمول بنائیں روزے رکھنے کو, اس کو معمول بنا لیں. ہر ویک میں کوشش کر لیں. جوان لوگ ہیں یار آپ,
مسنون ایام ہے, روزہ رکھ, آپ سم پیر کے دن جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے, رکھ لیں, بالکل رکھیں آپ لوگ. اپنی کمپنی اچھی کریں, یہ لسٹ بھی میں اینڈ پہ بتاتا ہوں, کمپنی اچھی کریں, لیکن اینڈ پہ بتاتا ہوں یہ لسٹ. تو ہمارا اس طرف آپ کو سب جھنجھوڑنا, اس طرف دھیان دلانا مقصد ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ بیٹے نہیں ہے, یہ شیطان کی دشمنی, جس کے لیے اس نے قیامت تک کے لیے چیلنج اللہ کو کر کے ٹائم لیا ہوا, یہ اس کی پلاننگ ہے. آپ ابھی میں نے بات شروع ہی یہاں سے کی تھی, آپ بتا دیں اس کے علاوہ کوئی اور آؤٹ کم ہے تو یہی ہے. تو اس آؤٹ کم سے آپ ایک اچھے مومن تو نہیں بننے والے, نہ آپ اپنے زندگی کے لیے کچھ کام کے بننے والے ہیں, جب آپ کا سارا دماغ اس گندگی میں رہے گا. آپ کے جذبات بڑھ گئے, اب آپ کے جب جذبات بڑھیں گے, یا آپ ماسٹربیشن کی طرف جائیں گے, یا آپ ڈرگس کی طرف جائیں گے, یا آپ حرام ریلیشنز کی طرف جائیں گے. کوئی اور رستہ ہے تو بتائیں, شاید میں ہی نہ سمجھ پا رہا ہوں. کیوں جی, اور ہے کچھ؟ یہی ہے, حرام ریلیشنز کی طرف جائیں گے, زنا کی طرف جائیں گے, میس مچے گا, بے حیائی پھیلے گی. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں, آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اور ماسٹربیشن, زنا کی طرف بڑھنے کے سے پہلے کیا ہوا؟ کچھ دیکھا ہے. نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ڈائریکٹ کنیکشن شرمگاہ پہ آ گیا, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے, وہ جو کچھ کیا کرتے ہیں. اس سے اگلی آیت, مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اچھا, اب یہاں پر مرد کے لیے کیا تھا؟ نگاہیں نیچی رکھیں, اور اس کا کنیکشن ہے چونکہ شرمگاہ کی حفاظت کریں. عورت کے لیے بھی سیم ہے, لیکن عورت کے لیے ایڈیشنل کیا ہے؟ اور اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں. تو یہاں سے عورت اور مرد دونوں کو آنکھیں نیچی کرنا, اپنی زینت کی چیزیں جو یہاں ہول سیل کے حساب سے مل رہی ہیں, بھائی ہول سیل کے حساب سے یہاں سب ہے, آپ کے پاس سارا مٹیریل اویلیبل ہے موبائل پہ. آپ کے والد نے آپ کو موبائل, انٹرنیٹ, فل سپیڈ سب کچھ اویلیبل کر دیا کہ بچے نے پڑھنا ہوتا ہے. رات کو آپ کے پاس موبائل آپ کے پاس ہے, آپ ہاسٹل میں ہیں, واش روم میں موبائل آپ کے پاس ہے, آپ کے بیڈ پہ موبائل آپ کے پاس ہے, ہر وقت آپ کے موبائل آپ کے پاس ہے, آپ کو سب اویلیبل ہے. آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی تو پھر obviously شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہو رہی. ایک آیت ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے وہ آیت نہیں مل رہی. قرآن پاک میں ایک آیت ہے, جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والوں میں پھیلے, جو یہ پسند کرتے ہیں, ان الذین یحبون, جو یہ پسند کرتے ہیں کہ جو فحاشی ہے, بے حیائی ہے, وہ ایمان والوں میں پھیلے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ جانتے ہیں, تم نہیں جانتے ہو. کچھ لسٹ بناتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کوئی ٹیک ہوم کہ ہم یہ چیزیں کیسے کنٹرول کریں. کیونکہ اچھا, میں جب یہ بیان تیار کر رہا تھا نا, تو میں نے گوگل سے پوچھا
मास्टरबेशन के डिसएडवांटेजेस। तो जो पहली चीज मेरे सामने आई, कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हेल्दी है। क्यों? क्योंकि जो गोरा है उसका फोकस ये है, उसका फोकस ही ये है, और हमने जो कि आखिरत पे फोकस करना है। अब है मुसलमान जवान, ख्वाहिश भी है, और जैसे मैंने अभी बड़ी हिम्मत, देखो मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मसला ये है कि टाइम लिमिटेड है, जज्बात मेरे बहुत ज्यादा है कि मैं आपको झिंझोड़ के कुछ बता समझा सकूं, लेकिन नहीं समेट पा रहा चीजें। हमें अब देखो ना, इतना कुछ कि नजरों की हिफाजत करो और ये करो, तो इस पे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, लिबरल्स, दीन से दूर, ये तुम तंग जहनों की वजह से ये इसको इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है, तंग नजर लोग हो, घुटन के माहौल में जी रहे हो, गोरों में ये सब क्यों नहीं होता? वो तो नहीं तंग माहौल में रह रहे होते भाई, उनके पास अवेलेबल होते हैं सारे रिसोर्सेस। आप जिस एज में हैं, आप हैं तरस तरस के तरफ तरफ के जिंदगी गुजार रहे। आपसे कम एज के अंदर जो गोरे हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, उनके माशरे में ये आम सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। दे हैव अ नीड, दे कैन फुलफिल इट, उनकी सोसाइटी में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारा ईमान आखिरत पे है, हमने इस पे नहीं फोकस करना। हमारा इम्तिहान ही यही है कि जो अल्लाह ने ये हमें सब देकर भेजा है उसको पूरा करना है तो हलाल तरीके से, और अगर हलाल तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे तो उसको रोक के रखना है। यही तो टेस्ट है भाई, यही तो टेस्ट हो रहा है। और टेस्ट किस बात का है? जन्नत के बड़े बड़े इनामों में क्या है भाई? है भाई हूरे हैं ना, तो आम सी शक्ल की, कोई कमजोर सी, कोई मोटी भद्दी सी है, कोई बुढ़िया सी, कोई फालिद ज़दा, बेचारी, कोई ऐसा करैक्टर है हूर। यानी जो खूबसूरती की इंतहा हो सकती है वो सब उसके अंदर मौजूद होंगी, और एक भी नहीं है, मल्टीपल हैं। अब ये अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ये टेस्ट रखा है। जैसे अगर मैं अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर निकला हूं और रास्ते में कहीं कोई गंदी सी चीज को पड़ी नजर आई, मेरा बेटा कहता है ये बाबा मैंने खाने में, कहूंगा बेटे नहीं, सब्र करो, घर पहुंच जाओ, इससे अच्छी चीज दूंगा। अब उसका मैं टेस्ट ले रहा हूं, अगर उसने छीन झपट करके वो गंदी चीज खा ली, उसको फिर घर जाके थोड़ी मैं अच्छी चीज दूंगा। और उस गंदी चीज खाने से पेट खराब होगा वो अलग है, और मेरे से चप्पट पड़ेगी वो अलग है, वो अलग है, चपेड़े थप्पड़ जो भी पड़ेगा वो अलग है। अब उसको उस वक्त तो मजा आ गया, लेकिन उससे पेट भी खराब, मार भी पड़ेगी, और घर जाके जो बेहतर चीज मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। तो ये टेस्ट है हमारा। अब इसकी वजह से, चूंकि ये मैंने मतलब ये आज की सारी डिस्कशन मैंने मास्टरबेशन पे ही क्यों बेस कर दी, या हराम रिलेशन पे ही क्यों बेस कर दी? इसलिए कि जिना के करीब भी ना जाओ। अगर आप ये समझ रहे हैं ना, आप इंडिविजुअली, कि चलो हम जिना तो नहीं कर रहे हैं ना, तो मास्टरबेशन है तो जिना थोड़ी है, इससे आउटपुट क्या निकल रहा है? आपके दिमाग का सत्यानाश हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, आप मजीद से मजीद चाहेंगे, और उसका असर आपको अभी पता नहीं चलेगा। एक इंसान है जो खाता ही कीचड़ है बचपन से, उसको कोई अच्छी साफ सुथरी बनी हुई चीज देंगे तो उससे वो खाई जाएगी? नहीं। एक रहता ही गंदी जगह, गंदी बदबू, डीजल सब उसके नाक में आता हो, उसको बिल्कुल ताजा हवा, खुशबू सुंघाई जाएगी, उसके बस की नहीं है। तो जब हम, आप लोग निकाह से पहले इन गलाजतों के अंदर पड़ जाएंगे और गैर फितरी जरिए इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपके दिमाग में जो गंद भरेगा वो तो भरेगा। जो अल्लाह ने आपके लिए साफ सुथरा एक पाक बीवी की मोहब्बत वाला रास्ता रखा है, आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं रह जाएंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और आप मास्टरबेशन का जरिया ले रहे हैं, वो तो आपकी जात तक है। हराम रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। तो जिसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कल को किसी की बीवी बनेगी? आप नहीं करेंगे उससे शादी, कंफर्म नहीं करेंगे। आप जिसके साथ हराम रिलेशन में इन्वॉल्व हैं और
میں بیٹے کوئی آسمانی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے جو میں باتیں آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی پرانے سوچ کا آدمی ہوں جو آپ کی اس طرف دھیان دلا رہا ہوں, ورنہ تو آپ کا دھیان ہی نہیں تھا. یہ آپ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں برائیاں, یہ پھیلی بھی برائیاں ہیں. میرے پتہ نہیں کسی دوست نے ایک میسج فارورڈ کیا کہ چونکہ میں اب ماسٹربیشن کی بات کر رہا ہوں تو اس حوالے سے کہ 99% people masturbate and 1% lie. ون پرسینٹ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ چونکہ اس کو نارمل سمجھتے ہیں, دیکھو ایک فطری چیز ہے, آپ اس کو نارمل سمجھتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ میں جو گوبر بھر رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے. جو اس کی ایڈکشن کا شکار ہے دے نو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کی ایڈکشن کی وجہ سے دماغ الگ دہی بنتا ہے, بلکہ دہی تو اچھی کھانے کی چیز ہے, عجیب گوبر بنتا ہے دماغ. آپ کو چلتے پھرتے جیسے اب تو کارٹون بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں, جو میرے بچپن میں کارٹون ہوتے تھے تو اگر ٹام کو بھوک لگی ہوئی ہے, ٹام اینڈ جیری, اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے نا تو وہ اگر کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک مرغی چلتی ہوئی جا رہی ہے تو اس کی سوچ میں نا وہ روسٹ آتا ہے. یہ دیکھا ہے اس طرح کا. اب چونکہ آپ کے دماغ کے اندر آپ کی ایڈکشن کی وجہ سے آپ کو چلتی پھرتی لڑکیاں وہ آبجیکٹ نظر آ رہی ہوں گی جن سے آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہیں گے, اور وہ چلتی پھرتی لڑکی اگر آپ کو آبجیکٹ نظر آ رہی ہوگی تو آپ کی بہن کسی دوسرے کو آبجیکٹ نظر آ رہی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آ رہی ہو, یہ ہو نہیں سکتا. سارے گندے کام آپ ہی نے کرنے, باقی لڑکوں نے نہیں کرنے. کیا تو جو باقی لڑکوں نے سوچنا ہے تو انہوں نے آپ کی بہن کو بھی سوچنا ہے, بالکل سوچنا ہے, اور ان کا حق ہے کیونکہ آپ ان کی بہن کو سوچ رہے ہیں تو پھر وہ بھی سوچیں گے آپ کی بہن کو. تو یہ چھوٹی بات نہیں, یہ میری کم ظرفی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو, آپ اچھے خاصے پڑھائی کرتے کرتے قوم ترقی کی طرف جا رہی تھی اور میں لڑکوں کو جھنجھوڑ کے روک رہا ہوں کہ بیٹا یہ گندے کام نہیں کرو. آپ کہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے تھے, آپ کہاں گھسیٹ کے لا رہے ہیں. میجورٹی گندگی میں اتری ہوئی ہے, اور آپ کی اس وقت جو ایج ہے اس کے بڑے چیلنجز یہی ہیں. یا اگر کوئی اور ہے تو بتائیں, شاید میرے علم میں اضافہ ہو جائے. یہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے میں غلط بات کر رہا ہوں؟ آپ کو قسم خیر کیا دوں, بالکل سچ بات کرنا کہ ڈو یو ایگری ود می, صرف رسپیکٹ میں نہ کہنا. کیا یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے یا آپ قوم ترقی کی طرف جا رہی تھی, میں بلا وجہ جھنجھوڑ کے اس طرف لا رہا ہوں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے بیٹے, یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کو چونکہ آپ جب بالغ ہوئے تو آپ کے ابا جی نے بودر ہی نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے, یہ آپ کے ابا جی کو کرنی چاہیے تھی. جب آپ بالغ ہوئے تھے آپ کے ابا جی کو آپ کی شکل سے پتہ چل جانا چاہیے تھا, آپ کے باڈی چینجز سے آپ کی آواز چینج ہو جاتی, آپ کی ہائٹ ایک دم سے بڑھتی ہے, اور بہت سارے باڈی چینجز آتے ہیں, سیانوں کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کے ابو کو آپ سے بات کرنی چاہیے تھی, آپ کے بڑے بھائی کو آپ سے بات کرنی چاہیے تھی. چونکہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی تو آپ اپنے ابو اور بھائی سے ان باتوں کو نہیں کر پائے, آپ کو شرم محسوس ہوئی. اس طرح کے امی ابو بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے شرم نہیں آ رہی, لیکن ابو کے ساتھ اپنے بلوغت کے مسئلے ڈسکس کرنے میں شرم آ رہی تھی آپ کو, چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کی. اچھا ایکسیپشنز آر دیئر, کچھ کئی لوگ کرتے بھی ہیں, یہاں تک کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف. اپنے بیٹے کو میں نے بہت ساری چیزیں گائیڈ کی ہیں. آپ میں سے میجورٹی کو آپ کے ابو نے نہیں بتایا ہوگا غیر ضروری بال صاف کرنے کا, شاید بتایا ہو, شاید ایکسیپشنل ہوں گے جن کے ابو نے آپ کو یہ بات سکھائی ہوگی. نہیں, کہاں سے پتا چلی؟ دوستوں سے پتا چلی, دوستوں سے. تو آپ میں جب باڈیلی چینجز آ رہی تھیں, آپ بالغ ہو گئے تھے, تو آپ کی اس بات کو آپ کے ابو اور بھائی کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. چلو ہو گیا, اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن یہ ساری باتیں بتانا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یہ بے حیائی کے ساتھ جوڑنا, نظروں کی حفاظت, یہ سارا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے جس میں میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کیسے جھنجھوڑ کے آپ کو صرف دھیان دلاؤں کہ بیٹے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے سے نکلیں گے تو ہم کوئی کنسٹرکٹیو مومن بنیں گے, کوئی سوسائٹی کے لیے کنسٹرکٹیو آدمی بنیں گے. جب ہم ان ایکٹیویٹیز میں انگیج رہیں گے
یہ جو ہمارے آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ بچے کے ساتھ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اس بچی کا کیا قصور ہے؟ یا شاید میرا جملہ ٹھیک نہیں تھا, اس بچی نے کسی کو کیا اٹریکٹ کیا تھا اپنی طرف؟ اس بچی نے اٹریکٹ کیا تھا؟ نہیں, اس کی تو باڈی ہی نہیں ڈیولپ تھی, بچے نے اٹریکٹ کیا تھا. جانوروں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, جانور نے اٹریکٹ کیا تھا کیا؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دماغ اتنے زیادہ یہ سب دیکھ دیکھ کے کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک گندی پرانی ڈیزل والی گاڑی گندا دھواں چھوڑتے ہوئے آپ کے پاس سے گزری, بلکہ گزری کیا, آپ کے پاس ہی کھڑی ہوئی سگنل بند ہے. اب اس کا جب دھواں آپ کے اندر گیا تو اندر ایسے فیلنگ آئی, کیا کیا آپ نے؟ تھوکا. کہاں تھوکا؟ ڈرائیور کے منہ پہ ہیں؟ کدھر تھوکا؟ زمین پہ کیوں تھوکا؟ زمین کا کیا قصور ہے؟ زمین کا کیا قصور ہے بھائی؟ گاڑی وہ چلا رہا ہے, دھوئیں گاڑی چھوڑ رہی ہے, تھوک آپ زمین پہ رہیں, زمین کا کیا قصور ہے؟ زور زمین پہ چل رہا تھا آپ کا زور زمین پہ چل رہا تھا. تو یہ جو سو کالڈ انٹرٹینمنٹ تھے, آپ ہمارے دماغوں کے اندر اس ضرورت کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ نکالو کہیں جا کر, اور یہ نکل رہے ہیں ماسٹربیشن میں, حرام ریلیشنز میں, ریپس میں, اور اس سے معاشرے کی گندگی بڑھ رہی ہے, غلاظت بڑھ رہی ہے. آخرت کا گناہ الگ ہے. یہ جو آپ کو میں نے اتنی ساری آیات سنائی ہیں, آخرت کا عذاب بیٹے الگ ہے. آخرت کے نا بہت ملٹیپل قسم کے عذاب ہیں. ایک مجھے حدیث یاد پڑ رہی ہے, اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے کنفرم کرنا. آپ سلم کو جب ہاں معراج پہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا وہ جنت دوزخ یہ سارا فیوچر دکھایا نا, وہ وقت تو بھی نہیں آیا, فیوچر دکھایا. بے حیائی کرنے والے غالباً عورتیں ہیں جو اپنے پرائیویٹ پارٹس سے کیلوں میں پھنسا کے لٹکی ہوئی ہیں, اور کچھ مرد بھی ایسے ہی ہیں ننگے لٹکے ہوئے ہیں. پوچھا گیا کیا, تو یہ بے حیائی والے کاموں میں تھے. کچھ اس طرح کی ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, اگر کسی کو یاد ہے تو بتا دے, نہیں تو کچھ اس طرح کی بات ہے. تو عذاب بڑے ہی سخت قسم کے ہیں, بہت سخت قسم کے ہیں. تو اس وقت نا شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, جو اس نوجوان کو, آپ کے اندر نا اس وقت سب سے بڑی جو ڈیزائر ہے وہ سیکچول ڈیزائر ہے, کیونکہ ابھی آپ نئے جوان ہوئے ہیں, کچھ سالوں تک آپ ایسے ہی رہیں گے. اس کے بعد آپ میں سی او بننے کی طلب بنے گی اور اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کی طلب بنے گی. ابھی آپ میں سے کوئی اپنا بزنس نہیں کرنا چاہتا. اگر ابھی اس وقت اگر کوئی اپنے گولز کرے نا, ایکسیپشنز آر دیئر, وہ ایکسیپشنز شریف لوگ بھی ہو سکتے ہیں, بیمار لوگ بھی ہو سکتے ہیں. میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ اس وقت جس ایج میں ہیں, ابھی آپ کا شارٹ ٹرم گول کوئی کریئر پاتھ نہیں ہے. شارٹ ٹرم گول, آپ کا شارٹ ٹرم گول اپنی خواہش پوری کرنا ہے. یہ سب آپ ایگری کریں گے اس سے. نہیں کر رہے ہوں گے تو شاید آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, کر رہے ہوں گے تو اچھی بات ہے, کم از کم احساس تو کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ شیطان کا اتنا بڑا وار ہے نوجوانوں کے اوپر, کیونکہ انہی کے, دیکھو کوئی بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہے تو بچے کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کی لالچ دے گا کیا ہے؟ چاکلیٹ کی آفر کرے گا نا, چاکلیٹ کی آفر کر دے گا, کینڈی کی آفر کر دے گا, کسی گیم میں لگا دے گا اس کو, کیونکہ وہ بچے کا انٹرسٹ ہی اس میں. اور بچہ اگر بہک گیا تو اگلی پوری زندگی اس کی خراب رستے پہ جائے گی. تو شیطان کے ٹارگٹ جوان ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ٹارگٹ جوان ہوتے ہیں, کیونکہ اگر اس نے جوانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تو پھر وہ بے حیائی پھیلا دے گا. اور بے حیائی پھیلا دے گا تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پرانے انبیاء سے جو باتیں ملی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو, جو جی چاہے کرو. اب یہ سارے کاموں سے شیطان ہماری پریکٹس کروا رہا ہے. کس بات کی؟ بے حیائی کی. اور حیا ایمان کا حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر دین کی نا ایک بیس ہوتی ہے, ایک خلق ہوتا ہے. کیا سمجھاؤں میں, اسپیشلٹی ہے, اس کا کوئی ایسنس ہے, کوئی زمین ہے. اسلام کی جو خلق ہے وہ حیا ہے, یعنی اسلام کی پوری بلڈنگ حیا کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. حیا نکل گیا تو جو مرضی کرو. اب اس کو آپ براڈ مائنڈڈ ہونے کا نام دیں,
آپ یہ نام دیں, آپ اس کو میری اپنی لائف ہے انٹرٹینمنٹ کا نام دیں, جو مرضی نام دیں, لیکن آپ کی ینگ جنریشن میں اس وقت یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے اثرات آپ کو ابھی فیل بھی نہیں ہو رہے. معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے. میں جب یہاں کلاس سے نکل کے جاتا ہوں نا, تو میں جو واش روم یوز کرتا ہوں تو اس کی باہر پتہ نہیں شاید کوئی کوریڈور ہے, وہاں لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہاں لڑکیاں کھڑے ہو کے ان کی آوازیں آ رہی ہوں گی, کبھی لڑکوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. جو میں ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں, فلانا فلانے کے ساتھ ہے, فلانا فلانی کے ساتھ ہے, وہ جا رہا تھا تو ان کا بریک اپ ہو گیا, تو پھر ایسے ہو گیا, اس نے تو جانا ہی تھا, وہ تو پسند کرتا ہے. یہی باتیں چل رہی ہوتی, یا اتفاق سے اس جگہ کے قریب آ گئی باتیں ہو رہی ہوتی, لیکن یہی ہو رہی ہوتی. یعنی یہ پڑھائی کی ٹینشن والا ہے یہ ماحول. یعنی آپ وہ لوگ ہیں جن کو وہ پڑھائی کی فکر ہے, یہ ابھی آپ وہ لوگ ہیں, یونیورسٹی والے تو اور 10 ساتھ آگے ہوں گے. آپ ابھی وہ لوگ ہیں جن کی راتوں کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی کیونکہ انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے, اور کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ فلانے کے ساتھ ہے, وہ فلانے کے ساتھ ہے, وہ فلانے کے لیے آیا, وہ فلانے کے لیے آیا. یہاں تک کہ جو میں نے پچھلے سیشن میں یہاں عربک کلاس کرائی تھی, مجھے وہاں ایک لڑکی نے شکایت کی کہ ایک لڑکا اس کے پیچھے اس عربی کلاس میں آ کے بیٹھتا ہے. تو آپ کے مائنڈ میں یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں سے آ رہی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ بہت لمبی لسٹ ہے, زبانی بولتا جا رہا ہوں, اگر یاد رکھ لیں تو اچھی بات ہے. نمبر 1, ہمیں اپنی سوچ یہاں سے ہٹا کے یہاں کرنی پڑے گی کہ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. ہمارا مقصد اپنی خواہشیں مزے پورے کرنا نہیں ہے. ہاں خواہشیں مزے ہیں, حلال رستے ہیں, بالکل پورے کریں, کون منع کر رہا ہے, بالکل پورے کریں, لیکن حلال رستے. آبجیکٹو یہ نہیں ہے, آبجیکٹو آخرت کی کامیابی ہے, اور اصل کامیابی ہی آخرت کی کامیابی ہے. جو دنیا کی 60-70 سال کی زندگی میں بادشاہ سلامت بن کے چلا گیا لیکن گیا وہ دوزخ میں, وہ کامیاب نہیں ہے. اور جو دنیا کی زندگی میں بہت غریبی میں بھی گزار گیا لیکن اللہ راضی ہے, تو وہ ہمیشہ کی جنت میں, وہ اصل کامیاب ہے. تو نمبر 1 ٹیک ہوم یہ ہے کہ دین سیکھیں. دین سیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے کیا حلال کیا ہے, کیا حرام کیا ہے, یہ سیکھنا پڑے گا بیٹے. آپ لوگ کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھنے, لا پڑھنے, ٹیکس پڑھنے, پتہ نہیں پاکستان کے کس کس کونے سے آگے ہوئے ہیں. دین سیکھنے کے لیے طلب ہونی چاہیے. اگر طلب ہوگی تو آپ کو بالکل دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی اپرچونٹیز دکھائیں گے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے میرے لیے اتنی آسانی کی ہوئی ہے. تو نمبر 1 نصیحت, دین سیکھیں تاکہ حلال حرام کا پتا چلے. نمبر 2, جو اس ایڈکشن میں انوالوڈ ہیں, چاہے وہ ماسٹربیشن کی ایڈکشن ہے, چاہے وہ حرام ریلیشن کی ایڈکشنز ہیں, کہیں جی وہ بہت سارے ریلیشن سے اب اس سے ہم نکل نہیں پا رہے, چاہے وہ کسی سبسٹینس کی ایڈکشن ہے, ڈو کنسلٹ وتھ سم ایکسپرٹ. اگر اس میں میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, میڈیکل ایکسپرٹ سے مشورہ کریں. کسی مخلص بڑے سے مشورہ کریں, سینئر سے نہیں, کسی مخلص بڑے سے. بیسٹ ہوگا اگر وہ آپ کے ابو ہوں, تو وہ بہت اچھے ابو ہوں اگر ان کا بیٹا اپنے ابو سے اپنے مسئلے ڈسکس کر سکتا ہے, وہ بہت اچھے ابو ہیں. ٹرائی کر کے دیکھیں, شاید آپ کے ابو اچھے ہوں, ٹرائی کر کے دیکھیں. ہیں یار اچھی خاصی نصیحتیں بتا رہا تھا. ایک شارٹس دیکھی میں نے, اس میں باپ نے ایک بیٹے کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے, یار میں تیرا دوست ہوں, تو مجھے باپ نہ سمجھ, میں تیرا, تو مجھے بتا. وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے, نہیں نہیں بیٹے تو مجھے بتا, میں تیرا دوست ہوں. اور یار پھر وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے, وہ باپ نے چتر اٹھا کے مارنا. تو کوشش کریں شاید آپ کے ابو آپ کی بات سن لیں. تو نمبر 1 دین سیکھیں. یہ سیکھنا پڑے گا. اللہ نے مذاق نہیں کیا جو نبی بھیجے, مذاق نہیں ہے یہ. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسلام کہتا کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, یہ سیکھنا پڑے گا, یہ پوچھنا پڑے گا. یہ مولوی پاگل نہیں ہوتے ہیں, یہ مفتی نے 10-11 سال زندگی کے لگائے ہوتے ہیں. یہ ویلے لوگ نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں. ان سے دین سیکھنا پڑے گا تاکہ حلال حرام پتا چلے. نمبر 2, کسی مخلص بڑے کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کریں. بڑا ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, شاید اس کو بھی یہ مسئلے رہے ہوں, اس کے لیے کوئی بہتر مشورہ ہو سکتا ہے, دے دے وہ. تو اس لیے اس میں شرم محسوس نہ کریں. اگر آپ اس طرح کی کسی ایڈکشن میں شامل ہیں, اپنے کسی مخلص بڑے سے ضرور کنسلٹ کریں. نمبر 3,
اپنی کمپنی ٹھیک کریں. آپ کی جن دوستوں کی کمپنی جن کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے ہیں, اگر ان کی کمپنی میں آپ کو زیادہ باتیں, گندگی, گندے مذاق, کیونکہ گندے مذاقوں سے کیا ہو جائے گا, گندے مذاق سے کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, گندے مذاق کر لو گے تو کیا ہو جائے گا, آپ کا ذہن جو ہے نا وہ ان گندی چیزیں جس کو بولنے میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں وہ ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دے گا. آہستہ آہستہ آپ کے لیے وہ نارمل باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کے اندر حیا نکلنی شروع ہو جائے گی, غیرت نکلنی شروع ہو جائے گی, بالکل آہستہ آہستہ غائب ہو جائے گی غیرت. تو یہ جو گندے مذاق ہوتے ہیں یہ انسان کی غیرت اور حیا کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. اپنی کمپنی ٹھیک کریں. جن دوستوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اگر وہ گندگی کی طرف لے جاتے ہیں, اور ایسے لڑکے جو مجھ سے مسئلے پوچھنے آ چکے, لڑکیاں جو ایسے مسئلے ڈسکس کرنے آ چکی کہ ہم اگر اس گندگی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے تو ہمارے دوست ہمیں تانے مارتے ہیں کہ جا تو بڑا مولوی بن گیا. وہ ہم اگر بچنا بھی چاہتے ہیں وہ ہمیں گھسیٹ کے گندگی کی طرف لے جاتے ہیں, چیلنج دینا شروع ہو جاتے, تو جا کے بات ہی نہیں کر سکتا, تیرے میں اتنا دم ہی نہیں ہے. وہ چیلنج کر کر کے دوسروں کو, اپنے دوستوں کو اس گندگی کی طرف بڑھاتے ہیں. اور یہ لڑکوں میں بھی ہے لڑکیوں میں بھی ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے دوستوں میں کمپیریٹیولی شریف لگنے لگیں گے تو وہ پھر برے ثابت ہو جائیں گے. وہ نہیں یہ کلیم لینا چاہتے, وہ یہ لیبل نہیں لینا چاہتے کہ برے ثابت ہو جائیں. آپ اپنے دوستوں میں اگر بیٹھے ہیں اور آپ اذان کی آواز ہو کے نماز کے لیے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, آپ کے دوست اگر نماز نہیں پڑھتے تو وہ ڈسکریج کریں گے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بے نمازی ثابت ہو جائیں گے. اگر کوئی لڑکی ہے جو اپنے حلیے کے اندر بہت خراب حلیہ ہے, بہت واہیاتی پھیلا رہی ہے, اگر اس کی کوئی سہیلی اس کو خود اپنے کپڑے, کیونکہ اللہ نے تو حکم دیا ہے, اگر ان کے لباس کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے تو وہ اس اپنی سہیلی کو تنگ نظر کہے گی, کیونکہ اگر اس کی بات ٹھیک مان لی تو وہ غلط ثابت. اگر کوئی لڑکے لڑکیاں جو کہ دوسرے شہروں سے آئے ہیں, یہ بڑے خطرناک بچے ہیں, بہت خطرناک بچے ہیں, دوسرے شہروں سے پڑھنے آ گئے, لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, وہ حرام ریلیشنز میں انگیج ہو گئے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ بس دوستی ہی تو ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے. آپ 3-4 لڑکے 3-4 لڑکیاں, آپ چاہے پڑھائی کے نام پہ گروپ بنائے ہوئے ہیں, چاہے پریزنٹیشن کے نام پہ گروپ بنائے ہوئے ہیں, آپ اگر آنکھیں بند کیے ہوئے تو الگ بات ہے, ورنہ اس کے پیچھے صرف ٹھڑک ہے اور کچھ نہیں. یہ جو گروپس کا حصہ ہے نا, آپ اسے کچھ شکلیں مجھے پتا ہے جو لڑکے لڑکیوں کے گروپ میں دیکھتا ہوں جن کو, وہ اپنے دل سے کبھی ٹھنڈے دماغ سے پوچھ کے دیکھیے گا کہ اگر وہ گروپس کا حصہ بن رہے ہیں یا تو وہ اتنے عرصے سے اس پہ پکے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو فیل بھی نہیں ہو رہا, یا پھر وہ اگر غور کریں گے تو صرف ٹھڑک ہے اور کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھڑک ہے بس, کہ بس کسی طرح چلو پڑھائی کے بہانے بات تو ہو رہی ہے نا, چلو آواز تو سننے میں آ رہی ہے نا, یہ 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے تو ہیں نا, خوشبو تو محسوس ہو رہی ہے نا. یہ ٹھڑک, اس کو ٹھڑک کہتے ہیں. یہ چیز آپ کو یہیں روک دے گی, یہ ٹھڑک کے جذبات یہیں روک دیں گے آپ کو. یہ آگے بڑھیں گے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آگے نہ بڑھیں, ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں ایک انسان کی زندگی یا آخرت کامیابی کی طرف اورینٹڈ ہے یا شیطان اس کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں اپوزٹ فورسز میں سے کوئی ایک نہ لگی ہے, دونوں لگی ہوئی ہوں گی. تو اگر کامیاب ہونے کی کوشش چھوڑ دیں گے تو یقیناً نیچے گر رہے ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک اسٹیٹک لائف گزار رہے ہو, نہیں ہو سکتا. آپ اگر کسی گروپ کا حصہ ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سر آپ گندی باتیں کریں, آپ کی سوچ ہی گندی ہے, ہم ایسے نہیں ہیں, تو یہ آپ کے اندر کی ٹھڑک ہے جو آپ کو ابھی فی الحال کسی بھی درجے پہ جڑے رہنا کا کہہ رہی ہے کہ وہ جڑے رہو, کوئی بات نہیں, پڑھائی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, اکاؤنٹنگ سمجھ آتی بہت, میرا جو وہ سمجھاتی ہے مجھے, اور میرے رزلٹ والے دن جو اس نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے. آپ کی سوچ سر گندی ہے, کچھ سب یہی نہیں ہوتے ہیں, کوئی دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی پاک دوستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پاک دوستی کچھ نہیں ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتی ہے. آپ کو اگر میری یہ بات عجیب لگ رہی ہے تو آپ بے شک ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں, بلکہ ٹیسٹ بھی کیا کرنا ہے, 5 سیکنڈ لگیں گے, آپ کی سوچ آپ کو بتا دے گی. آپ اور آپ کی بہن ایک بیڈ پہ سو سکتے ہیں؟ جسٹ امیجن کر کے دیکھیے,
دل کرے گا سونے کا؟ نہیں. کیوں نہیں؟ آپ کی کوئی گندی سوچ تو نہیں بہن کے بارے میں؟ پھر بتائیے کیوں نہیں سو سکتے؟ جن کی بہنیں ہیں وہ امیجن کر کے دیکھیں کیوں نہیں سو سکتے؟ جواب چاہیے مجھے. ہے کیا مسئلہ ہے؟ کیا بے حیائی ہے اس میں؟ ہے ارے کیا بے حیائی ہے بھائی؟ بس امی ابو نے کہا اس لیے. امیجن کرے نا کیا مسئلہ ہے. یہ تو اور آگے کی چیز ہو گئی. اگر نہیں بھی ڈال رہا, سوئے میں آپ کبھی ایسے ہو رہے ہیں, کبھی ایسے ہو رہے ہیں, کبھی ایسے ہو رہے ہیں نا, تو بہن کی باڈی ٹچ کریں گے تو اچھا نہیں لگ رہا نا سوچ کے. آپ بہن کے ساتھ ایک کمرے میں ایک بستر پہ نہیں سو سکتے. اور یہ حکم ہے ہمارے دین کا کہ جب بچہ ایک سرٹن ایج ہے 10 سال یا 11 سال, اس کا ماں سے بستر الگ کرنے کا حکم ہے. اور ہمارے ہاں بھابھی دیور کا ماں بیٹے جیسا رشتہ ہے. حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیور موت ہے. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, دیور موت ہے. میری گندی سوچ ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیور موت ہے. ہمارے لیے بات ہی نہیں ہے کچھ. چھوٹا سیریسلی پوچھ رہے ہو یا چول مار رہے ہو؟ شوہر کے بھائی کو کہتے ہیں دیور. پتہ نہیں میں کیا بتا رہا تھا یار, کہاں تھا میں. دین سیکھنا ہے, کسی مخلص بڑے سے مشورہ کرنا ہے, کنسلٹ کرنا ہے. اگر آپ ایڈکشن کا حصہ ہیں, اس کو نارمل مت لیجئے. دماغ کا ستیاناش ہوگا, آپ کی میرڈ لائف کا ستیاناش ہوگا, اور آپ اتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے کہ آپ کے پاس کچھ بھی راستے سمجھ نہیں آئیں گے, تو اسے معاشرے میں آپ اور طرح کا میس مچائیں گے. 3 ہو گئے. اپنی جو فرائض نماز ہے نا, اس کو پابندی سے پکڑے جکڑے رکھیں. آپ گندگی میں پڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ شام کو گندے کام کریں, اٹھ کے بعد عشاء پڑھ لیں, یہ نہیں کہہ رہا. جو مرضی ہو, فرائض نہیں چھوڑنے. کیونکہ ایک ابھی اسکرول کرنے میں شاید مجھے نہ ملے, لیکن ایک نماز بے حیائی سے روکتی ہے وہ, نماز کی پابندی رکھو. بے شک نماز بے حیائی اور گندے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ سورہ عنکبوت میں, تو جو آپ کے فرائض ہیں اس سے جڑے رہیں. اور لڑکے کے لیے گھر کی نماز نہیں ہے, مسجد جماعت کی نماز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا گھر میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی, نماز تو ادا ہو جائے گی, لیکن مسجد میں جماعت کی نماز ہے. تو آپ لوگ جس مرضی گندگی میں پھنس گئے ہوئے ہیں, ایڈکشن کا شکار ہیں, نماز کی پابندی شروع کر دیں. فجر سے لے کے عشاء تک 5 نمازیں کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں. اس کی پابندی کریں. رمضان آئے, روزے, جس کو میں فرائض کہہ رہا ہوں. ابھی تو آپ پہ شاید زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی ہوگی, میرا نہیں خیال آپ میں سے کسی کے پاس بھی اتنے مال ہوگا کہ زکوٰۃ فرض ہو آپ پہ. تو ابھی اس وقت آپ پہ روزہ فرض ہے اور نماز فرض ہے, اور یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے. ان فرائض کو پکا رکھیں, یہ برائی سے روکنے میں ہیلپ ہوگی. نمبر 5 پتہ نہیں جو بھی ہے, انٹینشنلی اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ آسان کام نہیں ہے, محنت کرنی پڑے گی, نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی. اگر میں کسی ایسے ماحول میں بیٹھا ہوں جہاں پر لڑکیاں موجود ہیں, تو میرے لیے نا کوئی واقعی مجبوری نہیں ہے کہ میں ان کو آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کروں. کوئی مجبوری نہیں ہے. بات کرتے ہوئے اگر واقعی بات کرنی پڑ گئی ہے, یا اگر آپ لائبریری میں بھی پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو لائبریری میں بیٹھے ہوئے آپ اور آپ کی کتاب, بس یہی ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگے سامنے والی ٹیبل پہ کون ہے, نظر کی حفاظت کریں. اور یہ صرف سامنے لائیو فزیکل لڑکی موجود کی بات نہیں کر رہا, چلتے پھرتے جو بڑے بڑے بورڈز ہیں, جو اسکرین ہے, نظر کی حفاظت کی میکسیمم کوشش کرنی پڑے گی. ہر کوئی اچانک فرشتہ نہیں بن جائے گا, اور انفیکٹ کبھی نہیں بنے گا. انسان ہے, انسان سے خطائیں ہوتی ہیں, اور اللہ کو وہ خطاؤن پسند ہیں جو توابون ہیں. اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان گناہ چھوڑ دے نا, تو اللہ پھر ایک اور قوم لے آئے گا, پھر ان سے گناہ بھی ہوں گے
پھر وہ توبہ بھی کریں گے. اللہ کو توبہ بہت گناہ پسند نہیں ہے, گناہ ہونے انسان سے ہو جانے, نبیوں کے علاوہ تو گناہ ہونے ہیں سب سے, اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. تو نظر کی حفاظت کریں. اگر آپ چاہے حرام ریلیشن, چاہے ماسٹربیشن, چاہے ایڈکشن, ڈرگز وغیرہ, جس میں بھی انگیجڈ ہیں, ظاہر ہے امی ابو کے سامنے بیٹھ کے تو نہیں کرتے ہوں گے, دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے تو سوٹے نہیں لگاتے ہوں گے نا, تنہائی میں کرتے ہوں گے. تو آپ کو نا یہ بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں. یعنی آپ جس بھی گندگی میں انوالو ہیں, آپ کو اپنے ٹریگر پوائنٹس کو نوٹ کرنا پڑے گا. کوئی نہ کوئی ایسی پوزیشن ہوگی, کوئی ایسی جگہ ہوگی, کوئی ایسا وقت ہوگا, کوئی ایسا انسان ہوگا, کچھ ایسا ہوگا کہ اس وقت, اس جگہ, اس انسان کی موجودگی کے اندر آپ اس گندے کام کی طرف ٹریگر ہوتے ہوں گے. اس ٹریگر پوائنٹ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں. یعنی آپ اگر ہاسٹل میں رہتے ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم میں آپ کے روم میں کوئی نہیں ہوتا, تو آپ اس 2 گھنٹے کے دوران آپ بھی روم میں نہ رہیں. آپ کا ٹریگر پوائنٹ کیا ہے؟ اس روم میں اکیلے ہونا, نہ رہیں, ٹریگر پوائنٹ اوائڈ کر لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دن کے فلانے ٹائم ہیں, آپ اس بات کو اگر نوٹ کر کے دیکھیں گے, اگر آپ یہ ماسٹربیشن کی گندگی میں انگیجڈ ہیں, آپ 24 گھنٹے میں اگر غور کر کے دیکھیں گے نا, تو کچھ سرٹن ٹائمز ہیں جن میں آپ کی عادت بنی ہوئی ہے. آپ ان ٹائمز کو نوٹ کریں, اور ان ٹائمز کے یقیناً کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوں گے, ان ٹریگر پوائنٹ سے نکلیں. وہ آپ کی تنہائی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا ٹوائلٹ میں موبائل لے کے جانا بھی ہو سکتا ہے. نہ لے کے جائیں, موبائل نہ لے کے جائیں, چھوڑ دیں موبائل, ٹوائلٹ میں لے جانا بند کر, مشکل کام ہے, بند کر دیں. آپ کا سوتے ہوئے موبائل اپنے پاس ہونا, یہ بھی ٹریگر پوائنٹ ہو سکتا ہے. کمبل بھی ہے, رضائی بھی ہے, اور آپ کے پاس موبائل بھی ہے, یہ ٹریگر پوائنٹ ہے. دور رکھیں موبائل اپنے آپ سے دور رکھ دیں. آپ کسی ایسے دوستوں کی گیدرنگ میں ہیں جہاں پر یہ زیادہ باتیں ہوئی تو آپ کا جذبہ زیادہ بن گیا, چھوڑ دیں وہ بکواس گیدرنگ, نہ بنے اس کا حصہ, امیڈیٹلی چھوڑ دیں. تو آپ کو اپنے ٹریگر پوائنٹس پر بہت کیئرفلی سوچنا پڑے گا, اور ان ٹریگر پوائنٹس کو اپنی زندگی سے نکالیں ایک ایک کر کے. جب آپ اس ڈیسیژن میکنگ فیز میں آئیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج جا کے اپنے باپ کے سامنے آپ ضد شروع کر دیں, ابا میری شادی کرو. شادی کے لیے صرف فزیکل ایبلٹی از ناٹ دی اونلی ایلیجیبلٹی, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو مینٹلی بھی اس قابل ہونا چاہیے. اس میں وقت لگے گا ہمارے ہاں ماحول بننے میں, یہ وقت لگے گا. ابھی آپ اگر obviously آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ آپ کی بھی شادی ہو جائے, آپ کے باجی نے اور بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں, لیکن جب آپ کے کنٹرول میں آئے گا, جیسے آپ کے گھر میں آپ کے رشتے کی بات چلنی شروع ہوگی, لیٹ سے آپ آرٹیکلز میں ہیں, آپ کہیں نہیں میں نے پہلے کوالیفائی کرنا ہے, پھر میں کم از کم اتنا ایکسپیرینس لوں گا, پھر میں اتنے پیسے جمع کروں گا, شادی میں کوئی مزہ تو آئے نا, کوئی پیسے تو خرچ ہو نا, میں پھر 5 سال بعد وہاں ایکسپیرینس لوں گا, پھر میں 10 سال بعد واپس آؤں گا, اس کے بعد شادی کروں گا. یہ آپ نہ کریں. آپ کے کریئر کے اندر آپ کے رسک میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب جوڑ دیں گے, تو آپ کا رسک بڑھ بھی سکتا ہے, بلکہ سکتا کیا بڑھے گا. تو آپ جب اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ کے گھر والے تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ڈیلے کر رہے ہیں, تو نہ کریں, جلدی کریں شادی. لیکن گھر جا کے یہ نہیں کہنا ابھی شادی کرو, جب پوزیشن میں آ جائیں تب. اپنی زندگی کے نا 2 کلیئر آبجیکٹو رکھیں, اور یہ بھی آپ کو محنت سے کرنے پڑیں گے, یہ آٹومیٹک نہیں ہو جاتے. دین کی خدمت میں آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, اور پاکستان کے لیے آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. یہ 2 چیزوں کو اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ زندگی میں آپ نے اپنے دین کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. دین کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے؟ دین کے فروغ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ دعوت ہو سکتی ہے. دین کی خدمت کے اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ نے دین میں کیا کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا. اگر آپ ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں اور اچھے فائنانس مینج کر کے اپنی کمپنی کو ربا فری بنا دیتے ہیں, آپ نے پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کیا, چھوٹا کام نہیں کیا. آپ نے
چلو میں اگر اپنی ٹیچنگ کی بات کروں، آپ لوگوں کو میں پڑھا رہا ہوں اور ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں، بلکہ ہر سیشن میں ہزاروں ہوتے ہیں. تو اگر میں جو پڑھا رہا ہوں صرف پیپر پاس کرنے کی حد تک نہیں ہے، واقعی ان کے اندر اس سبجیکٹ کی مضبوط انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو میں پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہوں. انفیکٹ میں دین کے لیے بھی کچھ کر رہا ہوں. کیونکہ اتنے سارے لوگ جب اپنے روزگار کو اچھا کمانے کے قابل ہوں گے تو ان کے پورے فیملیز اپ لفٹ ہوں گے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گاؤں اپ لفٹ ہو گئے کیونکہ ایک بندہ جو پڑھ لکھ کے اچھا بن گیا تھا. تو یہ میں نے پاکستان کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر دیا. تو آپ اپنی زندگی میں یہ ٹارگٹ بنائیں کہ آپ دین کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بس 2-3 باتیں. اپنے اندر نا کچھ کنسٹرکٹیو امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں. کوئی اسکل سیکھیں، کچھ اپنے آپ کو امپروو کریں، چاہے وہ لینگویج ہی کیوں نہ ہو. آپ کو اگر اچھی انگلش بولنی آ رہی ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، تو یہی کیوں نہ ہو. پریزنٹیشن سکلز اچھی آ جائیں، آپ کے پاس آئی ٹی سکلز اچھی ہو جائیں، آپ کو کوئی اور جو آپ کو لگے کہ کنسٹرکٹیو ہے، اپنے اندر امپروومنٹ لانے پہ کام کریں. 24 گھنٹے کی زندگی میں سے یہ اگر 8 گھنٹے ادھر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھائی کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ملتا، تو یہ آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. اور آپ اگر اپنے 24 گھنٹے دیکھیں گے نا تو کئی گھنٹے نکلیں گے، کئی گھنٹے نکل آئیں گے. تو اپنی زندگی میں کچھ کنسٹرکٹیو امپروومنٹ کی بھی کوشش کریں. لاسٹ بات، اللہ سے تعلق سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کے ساتھ تعلق سٹرونگ ہوتا ہے ذکر اذکار سے. اپنی زندگی میں فرض تو ایڈ کرنے ہیں، کوشش کریں اگر آپ کچھ ذکر اذکار تسبیح یہ اگر ایڈ کر لیں. اور اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن ریگولر ہو. اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے بھی ہے. تو اس میں جو بڑوں سے سنا سیکھا، تو اس کے لیے ایک ریزنیبل پریکٹس یہ ہے کہ صبح اور شام یہ 2 اوقات کوشش کریں. دیکھیں 100 دانے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تسبیح. اس میں کوشش کر کے تیسرا کلمہ لے آئیں، کوشش کر کے فوراً نہیں آئے گا. درود شریف لے آئیں، استغفار لے آئیں. یہ 3 چیزیں کم از کم کر لیں. تو اگر ذکر اذکار زندگی میں ایڈ کر لیتے ہیں نا تو اس سے دل کا تعلق اللہ سے سٹرونگ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کے لیے اچھا ہے. تو اس سے اللہ کا تعلق سٹرونگ ہوگا. تو ذکر اذکار کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل فیل کریں کہ مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. قرآن پاک میں اللہ جب اپنے مومنوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک تعریفی بات ہے کہ جو کل کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. یہ ایک تعریفی بات ہے. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کریں. اگر آپ اپنی جوانی کو اس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ شیطان کے ٹریپ میں آ کے بے حیائی کے ہاتھوں برباد کر لیں گے نا تو آپ کی دنیا بھی نہیں بنے گی. دنیا کی بھی فرسٹریٹڈ زندگی گزاریں گے آپ، کیونکہ آپ مینٹلی اتنے ڈسٹربڈ ہوں گے کہ آپ کہیں گے مجھے سکون نہیں مل رہا. آپ کی مینٹل ڈسٹربنس اور زیادہ بڑھے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا آپ کو. تو یہ جو میں نے آپ کو 7-8 چیزیں بتائی ہیں، کوشش کی ہے ان کے بتانے کی، تو اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں. اور یہ اپنے دل کو بات سمجھا لیں کہ مومن اللہ نے ایک باحیا شخصیت بنائی ہے. مومن بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا ہے. یہ جو بے حیائی ہے نا، جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، مومن کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اگر ہم اپنی انٹرٹینمنٹ ان گندی گالیوں کو سمجھ رہے ہیں، گندے مذاقوں کو سمجھ رہے ہیں، حرام ریلیشنز کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت گرا رہے ہیں. وہ لڑکی جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہی ہے کہ لڑکے اس سے دوستیاں کرنے کے پیچھے مر رہے ہیں، وہ گٹر میں بیٹھنے سے بھی گندی ہے. اللہ نے عورت کا اتنا بڑا مقام بنایا ہے کہ اللہ نے عورت کو ماں بنایا ہے، بیوی بنایا ہے، بہن بنایا ہے، بیٹی بنایا ہے. اور اگر واقعی انسان کا بچہ ہے، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی اور بیٹا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے لیے. یہ اللہ نے عورت کو مقام دیا ہے. اللہ نے عورت کو پاکیزگی
کا ایک مقام دیا ہے, اور ہم لوگ ان سب چیزوں کے پیچھے, دوستیوں کے پیچھے, حرام ریلیشنز کے پیچھے اپنے آپ کو بہت گرائے چلے جا رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, میں نے کوشش کی ہے کوئی بات پہنچانے تک آپ تک. میرا تو ویسے خیال تھا کہ کوشچن آنسر بھی لیتا آپ کے, لیکن ٹائم بہت ہو گیا. کیمرہ بند کر لیتا ہوں, پھر بھی اگر آپ نے کچھ پوچھنا تو کوشچنز لے لوں گا, کچھ آپ کو اگر جواب دے سکا تو. بس ٹھیک ہے, اللہ حافظ.